اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صدق اللہ العظیم. آج ہم سورۃ رعد پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ پارہ ہے ہمارا 13واں پارہ، ٹھیک ہے، اور یہ مکی صورت ہے. یہاں سے میرے خیال سے ساری مکی صورتیں ہی چلیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب. یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا، اور یہ سچ ہے. مدنی صورت ہے یہ، میرے پاس تو مکی لکھا ہوا ہے. اچھا، بہرحال اس میں اختلاف ہوگا. مکی بعض لوگ کہتے ہیں ہاں، تو اس میں اختلاف ہوگا. بعض اس کو مکی کہتے ہوں گے، بعض اس کو مدنی کہتے ہوں گے. لیکن چونکہ جو اس کا موضوع ہے نا وہ مکی ہی لگ رہے ہیں. جو ہم پڑھیں گے نا اس کا موضوع مکی ہی ہے. تو لہٰذا اس کے مکی ہونے میں یا مدنی ہونے میں اختلاف ہوگا. اس وجہ سے بعض قرآن مجید میں مدنی لکھا ہوا ہے، بعض میں مکی لکھا ہوا ہے. یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا، اور یہ حق ہے، یہ سچا ہے کہ کلام ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے سچے ہونے پر ایمان نہیں لاتے. اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا، تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر اس نے عرش پر استوا کیا، قرار پکڑا، پھر اس کے بعد اس نے مسخر کیے سورج اور چاند کو. ہر چیز اپنے مقرر مدت تک رواں دواں ہے، چل رہی ہے. یدبر الامر، پھر وہ اس کے بعد اس کائنات میں تدبیریں بھی کرتا ہے اس کے نظام میں، اور وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان بھی کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والی قوم کے لیے، لوگوں کے لیے. وہی تو ہے جس نے بچھایا زمین کو اور بنائے اس میں پہاڑ اور نہریں اور ہر قسم کے پھل، اور اس میں بنائے ہر قسم کے دو قسم کے جوڑے. یہ قرآن مجید 1400 سال پہلے کا بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. آج سائنسدان ریسرچ کر کے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بات پر یہ یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام نباتات میں نر اور مادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح پھلوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جوڑے ہوتے ہیں نر اور مادے کے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی کہ اس نے ہر طرح کے پھلوں کی بھی دو قسمیں بنائیں. اور پھر یغشی اللیل والنہار، وہی ہے جو ڈھانپ لیتا ہے رات کو بھی اور دن کو پھر نکالتا ہے. بے شک ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں. اور اس نے زمین میں قطع، کئی ٹکڑے بھی زمین کے بنائے، متجاورات و جنات، جو کہ ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں، الگ الگ بھی زمین کے کچھ ٹکڑے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں. اور اس نے باغات بنائے انگوروں کے اور کھیتی کے، اور پھر اس کے علاوہ کھجوروں کے. کچھ جڑ سے ملی ہوئے ہیں اور کچھ جڑ سے ملے ہوئے نہیں ہیں. ان میں سے ہر ایک کو ایک ہی زمین سے پانی دیا جاتا ہے، ایک ہی جگہ سے سیراب کیا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور پھر اس نے ذائقے کے حساب سے ایک پھل کو دوسرے پھل پر ذائقے کے لحاظ سے فضیلت بھی دی، مختلف بھی رکھا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے. اور اگر آپ تعجب کر رہے ہیں تو فعجب قولہم، آپ ان کی اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کیا وہ سب کو اذا کننا ترابا، کیا جب وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مٹی ہو جائیں گے پھر ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ تعجب کر رہے ہیں اس بات پر. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے بہت سی نشانیاں بتا دی. اس بات پر یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا. یہی تو وہ لوگ ہیں جو یہ تعجب کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کر دیا. اور یہی لوگ ایسے ہیں وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ،
ان لوگوں کی گردنوں میں قیامت والے دن طوق پہنائے جائیں گے اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ لوگ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ان جیسے قوموں پر عذاب آ چکا ہے۔ من قبلہم المثلات، کئی مثالیں گزر چکی ہیں، اور آپ کا رب تو بڑا بخشنے والا ہے لوگوں پر ان کے ظلم کرنے کے باوجود بھی، اور بے شک آپ کا رب سخت ترین سزا دینے والا بھی ہے۔ جلدی یہ کرتے تھے کہ عذاب کا کہتے رہتے ہو تو عذاب لے آؤ نا، عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کے سامنے وہ قومیں گزری ہیں، انہوں نے ان کے حالات بھی دیکھی، ان جگہوں کو بھی دیکھا، ان کے پاس ان کے قصے بھی آ گئے کہ وہ قومیں جو پہلے تباہ ہوئیں ان پر اللہ رب العزت نے عذاب دیا ان کو۔ تو لہذا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب بہت سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ تو ایمان کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ ایک طرف تو انسان اللہ کے رحمت پر یقین رکھے، اور دوسری طرف انسان اللہ رب العزت کے عذاب سے بھی ڈرتا رہے۔ امید اور خوف کے درمیان انسان کا اللہ رب العزت پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا کام ڈرانا ہے، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک رہنما بھیجا۔ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہیں ہر نر ہر مادہ، وما تفیض الارحام وما تزداد، اور جو اس کے رحم میں کم ہوتا ہے اور جو زیادہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اور ہر چیز وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اس کے پاس ہر چیز کی مقدار مقرر ہے۔ وہی تو ہے جو جاننے والا ہے غیب کو، شدید والشہادۃ الکبیر المتعال، اور وہ سب سے بڑا بھی ہے اور وہ بڑی شان والا ہے۔ تم میں سے اگر کوئی بات کو مخفی رکھے یا پھر بات کو چھپائے اس کے لیے برابر ہے۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اسی طرح اگر کوئی رات کو چھپے ہوئے کوئی بات کرے یا دن میں وہ چل رہا ہو، وہ سب کا سب اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ، اسی کی طرف جو ہے نا باری باری فرشتے مقرر ہیں، من بین یدی و من خلفی، جو آگے بھی جو ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ رب العزت نے بار بار آنے والے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ بے شک اللہ رب العزت نہیں بدلتا کسی بھی قوم کی حالت کو، یہاں تک کہ جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں، اور جب ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے ساتھ برائی کا، مصیبت بھیجنے کا، تو پھر اس کو کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی اس کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ولی، اس قوم کے مقابلے میں کوئی مددگار اس کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، محافظ مقرر ہیں انسانوں کے لیے، جو ان کی ہر وقت دائیں بائیں ہر وقت ان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ ایک گارڈ بھی ہم رکھیں نا تو ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ کب تک اس کی سیلری دیں اور کب تک اس کے خوراک کا انتظام کریں، ٹھیک ہے؟ تو گارڈ بھی پھر آخر سو جاتا ہے، گارڈ بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فرشتے مقرر کیے، وہ دن ہو یا رات ہو، ہر وقت ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یحفظونہ من امر اللہ، بغیر فیس کے، بغیر سیلری کے، اللہ کے حکم سے وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم پھر ڈر جاتے ہو، وطمعا، اور پھر تمہیں امید بھی ہوتی ہے، اور وہی وینشئ السحاب الثقال، اور وہی اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو بھی، اور وہی ہے ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، جو کہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کے حمد کی، کڑک بجلی یعنی، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور وہی تو ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اس پر گرتی ہیں اور جس پر وہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور تم ہو کہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، اور وہ بہت سخت شدید المحال، بہت زبردست تدبیریں کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو جھگڑ رہے ہو تم، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اتنی شان میری بلند اور اتنی میں قدرتوں والا،
बिजली भी तारीफ कर रही है, ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा रब की तारीफ कर रहा है, फरिश्ते भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या हो कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में झगड़ रहे हो। वहुम युजादिलून फिल्लाह, ये झगड़ना ये कि फरिश्ते मुशरिकीन जो थे फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे और इस बात पर वो झगड़ते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि फरिश्ते कैसे हो सकते हैं अल्लाह की बेटियां, वो तो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करते रहते हैं, हर वक्त तस्बीह बयान करते रहते हैं। तो लिहाजा तुम ये जो बातें करते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो बेटियां हैं, तो ये गलत हैं। हालांकि बादल भी जब गरजते हैं तो वो भी अल्लाह की तारीफ़ कर रहे होते हैं, हर चीज़ फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ कर रहे होते हैं। वाहिद जो ज़ात है जो पूरी कायनात का निज़ाम संभाले हुए हैं, और इंसान को ये बात समझ नहीं आ रही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाहिद इस कायनात को संभाल सकते हैं। वो किसी न किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरीक बना देते हैं कि ये भी अल्लाह के साथ जो है इस कायनात का निज़ाम संभालने में शामिल है। उसी को पुकारना, लहू दावतुल हक़, उसी को पुकारो जो कि सच्ची पुकार है उसकी। और वो लोग जो उसके अलावा दूसरों को पुकारते हैं, ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, नहीं वो जवाब देते उसको कुछ भी, मगर ऐसा समझिए जैसे कबासित कफ़ैही, एक शख्स है जिसने अपने हाथ फैलाए हुए पानी की तरफ और फिर सिर्फ पानी की तरफ हाथ ही फैलाए हुए, हिल के कुछ करता नहीं, पानी डालता नहीं, पीता नहीं, और लियबलुगा फाहू, वो कैसे उसके मुंह तक पहुंच जाएगा। और नहीं है वो वमा हो बिबालिगी, वो उस तक पानी पहुंचने वाला नहीं है। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, नहीं फ़ायदा देगी काफरों की पुकार मगर ये इल्ला फी ज़लाल, गुमराही में चलते चले जाएंगे। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल दी कि एक शख्स जो कि पानी डालता नहीं, खुद पीता नहीं है ना, और कहता रहे पानी मेरे मुंह में चले जाए, तो उसके मुंह में पानी नहीं जा सकता। इसी तरह जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर दूसरों को शरीक ठहराते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, तो वह खाली बोलते रहें, कहते रहें, उनका कोई काम बनना नहीं, उनका कुछ हीला होना नहीं, जब तक कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी दुआएं, अपनी फरियादें नहीं रखेंगे। अल्लाह के अलावा कोई भी दुआ को सुन नहीं सकता। अगर जो ये करते रहेंगे उनकी दुआ ज़ाये होती रहेंगी और वो गुमराही में अल्लाह से दूर होते चले जाएंगे। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावात, हालांकि अल्लाह के लिए सजदा कर रही हर चीज़ जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है, खुशी से या नाखुशी से, और इनके साए बिलगुदुव्वि वल आसाल, सुबह और शाम वो भी सजदे कर रहे हैं। अगर हम गौर करें ना, शाम के वक्त दरख्त झुक जाते हैं, और बाद फूल भी ऐसे हैं कि वो जो है शाम होते ही बंद हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं चाहे खुशी से या नाखुशी से, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे झुकी हुई है, सजदा कर रही है। इनसे पूछिए कौन है आसमान और ज़मीन का रब, कह दीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। खुद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाल किया और ख़ुद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया। कह दीजिए फिर क्या तुम अल्लाह के अलावा, उसके अलावा किसी और को कारसाज बनाओगे, हालांकि नहीं वो इख्तियार रखते अपनी जान कभी नफ़ा का और ना ही नुकसान का। आप इनसे कह दीजिए क्या देखने वाला और ना देखने वाला बराबर हो सकते हैं? क्या अंधेरा और रोशनी दोनों बराबर हो सकते हैं? फिर क्यों इन्होंने बना दिए शुरका जो कि पैदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किए। कख़ल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम, इन्होंने तो अल्लाह की मखलूक की तरह अपने हाथों से खुद ही उनको बना दिया, लिहाजा ये उन पर फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम, अल्लाह की मखलूक इनके मुतशाबे हो गई। तो लिहाजा अल्लाह ही है जो हर चीज़ को पैदा करने वाला है। वहुवल वाहिदुल क़हार, और वो अकेला भी है और वो ज़बरदस्त भी है। अंज़ल मिनस समाई मान, उसने आसमान से पानी बरसाया। फिर फसालत औदियतुम बिक़दरिहा फ़हतमल सैलु ज़बदर राबिया, फिर बहने लगी वादियाँ उसके वुसअत के मुताबिक, उसके पानी के बहाने के मुताबिक नदी नाले बहने लगी। फ़हतमल सैलु ज़बदर राबिया, फिर उठा दिया उसने झाग उभरी हुई। और वमिम्मा यूक़िदून अलैहि फ़िन्नार इब्तिग़ा, और उस चीज़ को भी जो कि वो ज़ेवर उसको जब आग में डालते हैं चाहने के लिए, इब्तिग़ा हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुम मिस्लु, बनाने के लिए ज़ेवर या कोई भी सामान ज़बदुम मिस्लु, तो उसके ऊपर झाग आ जाती है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ और बातिल की मिसालें बयान करते हैं। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा, जो झाग है वो तो चली जाती है, वो तो खुशक हो जाती है,
لہذا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں. اسی طرح اللہ رب العزت تمہیں سمجھانے کے لیے، توحید کی مثالیں سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں. یہاں یہ جو پانی ہے، انزل من السماء ماء، اللہ رب العزت جو آسمان سے پانی اتارتے ہیں، اس سے مراد حق بات وہی جو اللہ رب العزت نے اتاری. ٹھیک ہے، تو حق کے مقابلے میں باطل کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بارش ہوتی ہے، اور بارش کے ہونے کے بعد جیسے کہ سیلاب آتا ہے، اور سیلاب کے آنے کے بعد اوپر پھولا ہوا جھاگ ہوتا ہے، ابھرا ہوا جھاگ، اور جیسے ہی تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں پانی کے اندر وہ جھاگ ابھرا ہوا وہ تھوڑا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، یا پھر وہ سوکھ جاتا ہے، یا پھر وہ جھاگ خود ہی ختم ہو جاتی ہے. یا دوسری اللہ رب العزت نے کہا کوئی بھی زیور ہے یا کوئی بھی سامان ہے، تم اس کو خالص کرنے کے لیے آگ میں ڈالتے ہو، اس کو تپاتے ہو، تو اس کے اوپر بھی جب وہ پگھلتا ہے تو جھاگ آ جاتی ہے، تو جھاگ آہستہ آہستہ بیٹھ جاتی ہے، جھاگ ختم ہو جاتی ہے. تو لہذا یہ جو باطل ہے حق کے مقابلے میں جھاگ کی طرح ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. تو توحید کے مقابلے میں انسان کے اوپر اگر پریشانیاں تکلیفیں آئیں تو اللہ رب العزت تپا کر انسان کے اندر سے میل کچیل اور بغض کینے حسد، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں نکالنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت. اور پھر اللہ ہماری توحید کے ساتھ طاقت بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ رب العزت پر یقین اور ایمان اور پختہ ہو جائے. تو ذہن میں جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں، فرسودہ باتیں، باطل باتیں، غلط باتیں، بدعات والی باتیں، وہ اللہ رب العزت کہتے ہیں جھاگ کی طرح بیٹھ جائے، میرا بندہ میرے ساتھ مخلص ہو جائے، خالص ہو جائے، ہر لحاظ سے یقین، توکل، امیدیں، سہارے، دعائیں صرف مجھ سے ہی مانگے. اس لیے اللہ رب العزت کہنے کہ میں مثالیں بیان کرتا ہوں. تو لہذا باطل بھی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. اگر ہم توحید کو سمجھنا چاہیں تو تمام بدعات بھی نظر آ جاتی ہیں اور وہ بھی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں. توحید خالص نکھر کر آ جاتی ہے کہ واقعی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی اور وہی خالق اور وہی مالک ہے. تو بندوں کی وہ تکلیفیں اور پریشانیاں اور دعائیں کو وہ کیوں نہیں سنتا، وہ کیوں نہیں دیکھ سکتا. للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا تو ان کے لیے تو بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے نہیں مانا یعنی کافروں نے، ان کے لیے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر وہ سب کا سب جو کچھ بھی زمین میں ہے اس جیسا سب کچھ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت والے دن فدیہ کے طور پر دیں گے. اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو کہ بہت بری جگہ ہے. یہاں دو رویوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کر کے مقابلہ کر کے بتایا کہ جب رویے فرق ہیں، اعمال فرق ہیں، عقیدے فرق ہیں، تو پھر ان کا انجام بھی فرق ہوگا. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بے شک جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے، جو شخص یہ جانتا ہے، جس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ اندھے جیسا کیسے ہو سکتا ہے جس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، بے شک انما یتذکر اولو الالباب، یہ نصیحت کی باتیں تو عقل مند لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہیں، ورنہ جو بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، جو شرکیہ کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، جو مزاروں پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پیر فقیر بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کا انجام بھی یہی ہوگا کہ وہ اندھے ہوں گے. ہمارے خاندانوں میں بعض لوگ شرک کرتے ہوتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، بزرگوں کو باندھتے ہیں، بعض لوگوں کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی ہوتی، تو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے. تو اللہ رب العزت نے صاف یہ بات کر دی، یہ اندھے ہیں، انہیں توحید سمجھ نہیں آ رہی، یہ اللہ رب العزت کو خالص سمجھ نہیں رہے. انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگوں کو یہ توحید کی بات سمجھ آتی ہے. وہ جو عقل مند نہیں ہوتے، جو شرک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی تو کچھ کرتے ہیں نا، اللہ رب العزت کرتے ہیں تو یہ بھی تو ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری پہنچاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایسے بے وقوف لوگوں کو سمجھ آنے والی نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں وہ توڑتے عہدوں کو، اور یہ وہ لوگ ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ صلہ رحمی کرتے ہیں جو کچھ بھی اللہ انہیں حکم دے، یہ ملاتے ہیں اور جو حکم دیا اللہ نے، اور یہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور یہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے.
لہذا اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کرنے کو کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور اس کے عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ہم چونکہ ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو خاندان میں سے کوئی غریب بہن بھائی ہے یا کوئی غریب رشتہ دار ہوتا ہے، ہم تو ان سے ملتے بھی نہیں ہوتے، اور ہمارے حلقہ احباب دوستی یاری کا اتنا بڑھ جاتا ہے جو کہ اللہ نے ان سے نہیں کہا کہ ان سے تعلقات بڑھاؤ۔ اپنے خونی رشتے، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنے کا اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے ساتھ رشتہ داری رکھو، کیونکہ ان کے ساتھ کبھی کسی معاملے میں رنجش، غلطی ہو جاتی ہے، تو لہذا اللہ کے خاطر انہیں معاف کر دیا کرو۔ تو جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ ان روابط کو ملاتے ہیں، ان رشتوں کو ملاتے ہیں، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں بغیر لوز کے، کوئی لالچ نہیں، ٹھیک ہے، بغیر مطلب کے، اور اسی طرح وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں اپنے رب کی رضا کے خاطر صبر بھی کرتے ہیں اور نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا، پوشیدہ یا اعلانیہ۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ۔ تو اللہ رب العزت پھر کیا کرتے ہیں، وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، عقبۃ الدار، آخرت دار الآخرت ان کے لیے بہترین انجام ہوگا۔ وہاں پر ایسی جنت انہیں ملے گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس میں وہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم، اور وہ جو ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر فرشتے یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے اور ان کا استقبال کریں گے اور ان کو سلام کریں گے، اس بات پر کہ تم دنیا میں بڑا صبر کر کے آئے ہو۔ ہم کہتے ہیں نا ہم سے صبر نہیں ہوتا، صبر کر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ تو انتظار کرنا اچھے دنوں کا، معاف کر دینا، نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، بغیر دوسروں سے کوئی اجر لیے ان کے ساتھ نیکی کرتے چلے جانا، اور اس اجر کی امید اللہ رب العزت سے کرنا۔ اللہ کہہ رہے ایسے لوگوں کے لیے بڑا اچھا اجر ہے، فنیما عقبۃ الدار، اچھا ان کے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا۔ اور وہ لوگ اس کے مقابلے میں جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختگی کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں، اوپر کہا کہ وہ جوڑتے ہیں، یہاں کہا کہ وہ کاٹ دیتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا، اور یہ کہ وہ صلہ رحمی کریں، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تو وہ ہے جو کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اور وفرحوا بالحیات الدنیا، اور کافر تو دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی تھوڑی دیر کے لیے ہے آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، یہاں پر تو تھوڑی دیر کا سامان ہے۔ تو لہذا خراب تعلقات ہو بھی جائیں تو نیک لوگ پھر بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں غلطیاں، اور پھر ان کے ساتھ سلام دعا اور ان کی خیر خیریت پتہ کرتے رہتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، اور وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، اور اللہ جس کو ہدایت دے اپنے راستے کی طرف، اور من اناب، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرنا چاہے اللہ رب العزت اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور پھر وحسن مآب، ان کے لیے ان کے رب کے پاس خوشحالی بھی ہے، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ بھی ہوگا۔ تو لہذا کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ پڑھ کر سنائے انہیں ان امتوں کے حالات ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ رحمان کے منکر تھے، تو لہذا وہ رحمان کے منکر ہیں۔
تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اے نبی آپ پر پچھلی امتوں کے قصے اس لیے بیان کیے تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، اور یہ رحمان کے منکر ہیں۔ کفار مکہ جو تھے اللہ رب العزت کے اور نام تو مانتے تھے، لیکن رحمان اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اس کے وہ منکر تھے، اس کو نہیں وہ مانتے تھے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے اور رحمان اس نام کو نہیں مانتے تھے، تو وہ اس کا انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور آپ کس سے ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور رحمان بھی ہم نے نام کہا ہے، تو یہ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا الہ نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر یہ قرآن سے پہاڑ بھی چلائے جا سکتے، یا پھر أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کو بھی پھاڑ دیا جاتا، یا پھر مردے بھی ان سے بات کرتے تو ایسے معجزے بھی ہو جاتے، تو پھر بھی یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اتنے بڑے بڑے، یعنی یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی، جیسے بنی اسرائیل نے اتنے معجزے مانگے اور ان کے سامنے وہ تمام واقعات بیان کیے گئے کہ وہ جو معجزے مانگتے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے چلے گئے، اللہ رب العزت معجزے پورے کرتے چلے گئے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو اسی طرح یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ، اگر ان کے سامنے اسی قرآن کے اندر، اسی قرآن سے، یعنی ان کے معجزے جو یہ مانگتے جا رہے ہیں پورے کیے جائیں، پہاڑ بھی چلائے جائیں، زمین کو بھی پھاڑ دیا جائے، مردے بھی بات کریں، تو پھر بھی اس قرآن کو نہیں مانیں گے۔ ان سے کہہ دیجئے بل اللہ الامر جمیعا، تمام کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، تمام کاموں میں اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کیا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا پس ابھی بھی یہ نہیں جانے وہ لوگ جو ایمان لائیں، اگر اللہ چاہتا کہ ہدایت دے دیتا سب لوگوں کو، اور ہمیشہ ہی رہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کو پہنچتی بما صنعوا قاریۃ، ان کی حرکتوں کی وجہ سے مصیبت، او تحل قریبا من دارہم، یا اترتی ان کے گھروں کے قریب، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک اللہ کا وعدہ آ جاتا۔ بے شک اللہ رب العزت اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتے، یعنی ان کے گھروں کے قریب حملہ آور ہوں، یعنی فتح مکہ پورا ہو، تو پھر یہ وعدہ، پھر یہ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس لیے جو ہے اللہ نے جو وعدہ کر دیا وہ اپنا وعدہ خلاف اللہ نہیں کرے گا، جس ٹائم پر عذاب آنا ہے اسی ٹائم پر عذاب آئے گا۔ اور اگر آپ سے پہلے بھی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو اللہ رب العزت نے کافروں کو کچھ عرصے کے لیے تو مہلت دی، پھر ان کو پکڑ لیا۔ اب ان سے کہیے دیکھا ان کی پکڑ، ان پر عذاب بھیجنا میرا کیسا سخت تھا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا پس وہ جو شخص نگران ہے اس پر، أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، جو شخص کے نگران ہے وہ نگرانی کر رہا ہے ہر اس نفس پر، بما کسبت، جو بھی کوئی بھی نفس کام کر رہی ہے، کما رہی ہے، وجعلوا للہ شرکا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی اللہ کے لیے شریک بنا رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت ہر وقت انسانوں کے اوپر، ہر جان کے اوپر جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں نگران ہے، پھر بھی اللہ کے شریک بنا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، آپ ان سے کہیے تم نے خود ہی نام رکھ لیے ہیں یا تمہیں کسی اور نے خبر دیا ہے، بما لا یعلم فی الارض، جو کچھ کے زمین میں ہے ہی نہیں، ام بظاہر من القول، یا ایسے ہی تم ظاہری باتیں خود ہی بنا لیتے ہو، خود ہی گھڑ لیتے ہو، ایسے کہہ دیتے ہو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ مزین کر دیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کے مکر، ان کے حرکتیں، اور یہ وصدوا عن السبیل، اور اس وجہ سے شیطان نے مزین ان کے لیے کر دیے گناہ کے کام، اور یہ اس وجہ سے اللہ کے راستوں سے رکے جا رہے ہیں۔ اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی اب ہدایت دینے والا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کوئی معجزہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ ایمان لے آئیں، تو اس سے پچھلی آیت میں کہا یہ بڑے بڑے معجزے بھی ہو جائیں تو یہ مان نہیں لائیں گے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، آپ پر یہ جو باتیں کستے ہیں، آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، اس سے پہلے انبیاؤں کے ساتھ بھی ان کا ایسا ہی کام تھا، ہنسی مذاق، کوئی نہ کوئی باتیں کر لینا، کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی بہانہ کر لینا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں ان کے اوپر نگران ہوں، میں موجود ہوں ہر وقت،
اور اس کے باوجود بھی یہ شرکا بنا لیتے ہیں، ان کے کچھ نام رکھ لیتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ باتیں گھڑ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ صفات جوڑ لیتے ہیں کہ اس پیر فقیر بزرگ نے یہ کیا، اس پیر صاحب نے یہ کیا، خود ہی ان کے ساتھ خوبیاں جوڑ لیتے ہیں، جبکہ کرنے والی ساری ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ جب یہ ہدایت نہیں لینا چاہتے، جب یہ شرک نہیں چھوڑنا چاہتے، تو اللہ بھی پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ حالانکہ خالق مالک رازق تو وہ ہے، اسی کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب اور لوگوں کو شریک بنا دیتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اگر ہم جا کر دیکھیں نا درباروں پر سب سے زیادہ عورتیں بھری ہوئی ہیں، اور نہ وہاں کا ماحول اچھا ہوتا ہے، گھسی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جب ان کو خود یہ ہدایت نہیں لینا چاہتی تو اللہ کیسے ان کو ہدایت دے۔ لہم عذاب فی الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشد، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ دنیا میں ان کا عذاب یہ ہے کہ ان کے اوپر آفاتیں، مصیبتیں، رزق کی کمی، اولاد کا نافرمان ہونا، یہ سب رہے گا، ہر وقت بے چین پریشان، اب کس کے پاس جائیں، اب کس کے پاس جائیں، اب کس کے سامنے فریادیں کریں، اب کس کے آگے جھکیں، کہاں منتیں مانگیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب ملے گا، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ اور وما لہم من اللہ من واق، اور ان کو قیامت والے دن کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال جنت کی وہ جن سے متقی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اکلھا دائم، اس کا پھل بھی سایہ دار، اور پھر اس کا پھل بھی ہمیشہ رہے گا اور اس کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو لوگ ڈرتے ہیں۔ اور یہ وعقبى الکافرین النار، اور کافروں کا انجام تو جہنم ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس کے سائے بھی لمبے، اس کے پھل بھی اچھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے، پھلوں کا درخت، ایسے درخت ہوں گے کہ اس کے اوپر تیز گھوڑ سوار اگر اس کے سائے میں 100 سال تک بھی چلے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسے درخت نہیں ہوں گے جیسے دنیا کے درخت ہیں۔ ہم دنیا میں بھی درخت دیکھتے ہیں، کوئی 50 سال پرانا ہے نا، اتنے زیادہ پرانے درخت ہوتے ہیں اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور گھنے ہوتے ہیں اور ان کے سائے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں سائے اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جنت کے پھل وہاں پر ہوں گے اور وہ موسمی نہیں ہوں گے، جو پھل پسند ہوگا وہ ہر وقت ملے گا۔ تو لہذا یہ اللہ رب العزت نے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے انجام تیار کیے ہیں۔ اور وہ لوگ والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کتاب سے خوش بھی ہوتے ہیں جو آپ کی طرف سے جو آپ کے اوپر نازل کی گئی، اور ان گروہوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس کے منکر ہیں، یعنی یہود و نصارہ اور کفار مشرکین میں سے کچھ تو قرآن پر ایمان لے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور کچھ اس کا انکار کرنے والے تھے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کھلم کھلا بتانا ہے۔ بے شک مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کروں، اور اسی کی طرف میں بلاؤں دوسروں کو بھی، اور اسی کی طرف مجھے جانا ہے۔ اسی طرح انزلناہ حکما عربیا، ہم نے نازل کی آپ کی طرف قرآن، حکم یہ عربی زبان میں ہے، یعنی حکم اس کو کہتے ہیں جو پچھلی کتابوں کی بھی وضاحت کرنے والی ہو، ان کی بھی ہر بات کھولے اور خود بھی ہر بات کھول کر بیان کرنے والی ہو۔ بے شک ہم نے نازل کی کتاب حکم اور عربین عربی زبان میں، پچھلی تورات اور انجیل کی بھی حقیقت کھولتی ہے، جو لوگوں نے خود اس میں تحریف کر لی اس کی بھی حقیقت کھولتی ہے، اور یہ تمہاری اپنی زبان میں ہی تو ہے، عربی زبان میں۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی صحیح علم آ جانے کے بعد تو اللہ کے ہاں آپ کا کوئی ولی اور آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں صحیح ہے، قرآن مجید میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن کیا کریں، ہماری نانیاں، دادیاں، ماں باپ، ٹھیک ہے نا، ضرور چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے اور ان سے امیدیں لگاتے تھے، تو ہم تو یہ لازماً کریں گے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سچا دین آنے کے بعد کسی کی بھی بات مانی، اللہ کے ہاں آپ کو کوئی بچانے والا نہیں، اور اللہ کے ہاں آپ کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ یعنی وہ جو آیت آتی ہے نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ گلے میں تعویذ لٹکانا یہ بھی شرک ہے۔
ہمارے یہاں بچوں کو لٹکا ہی دیتے ہیں، کہتے بس یہ آرام سے کہہ دیتے ہیں، کہتے روتا بہت ہے، کہتے روتا بہت ہے، جب تک یہ نہ لٹکائے نا پھر چپ نہیں کرتا، وہ لٹکایا ہوتا انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لٹکا دے پھر بچہ مطمئن رہتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز، ہانڈیاں رکھنا، کسی بھی چیز کو اس بات کا تصور ذہن میں رکھنا کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، یا کسی کے پاس جا کر غیب کی خبریں پڑھنا، یا پھر یہ پڑھنا کہ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ شرک والے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شرک کیا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے اپنی رحمت سے، لیکن جب تک بندہ شرک نہیں چھوڑے گا نا اس وقت تک اس کے معافی نہیں ہوگی اس گناہ سے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہنا ہم سب کو تھا، قیامت تک کے تمام لوگوں کو، اگر آپ نے حق بات آنے کے بعد، اللہ کا صحیح تعارف ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی نبی کو بڑا درجہ دیا، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دے دیتے ہیں نا، کسی بھی نبی کو بڑا درجہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عزیر کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بزرگ کو یا کسی شیخ کو یا کسی دین کو یا کسی چیز کو بڑا درجہ دیا، تو آپ کا اللہ رب العزت کے ہاں آپ کو عذاب سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ تو اللہ سے دوستی کر لو، اللہ کا ساتھ پکے سچے مخلص بن جاؤ، سب چیزوں کو، یہ تعویذ، ٹھیک ہے نا، یہ جادو، یہ ٹونے، یہ مٹکے اور یہ نگینے، یہ سب چیزیں شرک ہیں، ان سب کو چھوڑنا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے بنائے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بنائے ان کے لیے ان کے اہل و عیال، اور نہیں تھا رسول کے لیے کہ یہ آئے کوئی بھی نشانی لے کر مگر اللہ کے حکم سے، ہر بات لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہم نے نازل کر دی تھی۔ پہلے ہم نے پڑھا نا، ہر نبی کی طرف ہر امت کی طرف ایک نبی آیا اور اس نے کہا مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ تو وہی تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ہر نبی، ہر قوم کی طرف رسول بھیجا، ان کے بال بچے تھے، یہاں اللہ رب العزت نے وہ اعتراض نقل نہیں کیا لیکن جواب دے دیا کہ وہ کہتے تھے بھائی تم نبی تو ہو، کہتے ہو اللہ نے مجھے نبی بنایا، یہ کیا تم بازار میں چلتے ہو، یہ کیا بات ہے کہ تم کھاتے پیتے ہو، تمہاری بیوی ہیں، تمہارے بچے ہیں۔ تو لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیندار اگر ہے، نبی اللہ کی بات پہنچانے والا ہے، تو اس کو دنیا داری والے کام نہیں کرنے چاہیے، اس کو پھر صرف دین کا کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ان کے بھی اہل و عیال تھے، اور کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کوئی خود اپنی مرضی سے معجزہ لائے مگر اللہ کے حکم سے۔ تو لہذا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ان کے دور کے لیے بھی ہم نے کتاب نازل کر دی ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے جس کو چاہے، اور جس کو چاہے ثابت رکھ دیتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب یعنی اصلی کتاب اسی کے پاس ہے۔ لہذا کرامن کاتبین، ہر بات ہماری لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ روزانہ ہمارا نامہ اعمال فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں، ایک ہفتے بعد بھی ہمارا نامہ اعمال جاتا ہے، ایک سال بعد بھی ہمارا نامہ اعمال فرشتے لے کر جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹیاں روزانہ بھی چینج ہوتی ہیں۔ عصر کی نماز کے وقت اس لیے کہتے ہیں عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھیں، تاکہ فوراً فرشتے ہمارا لکھ کر جائیں کہ بھائی انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی، یا فرشتے یہ گواہی دیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ عصر کے وقت اور صبح کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ تو اللہ جب وہ لے کر جاتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس، تو جس بات کو اللہ باقی رکھوانا چاہتے ہیں فرشتوں سے کہتے ہیں رہنے دو ان کے نام اعمال میں، اور جن باتوں پر انسان معافی مانگ لیتا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں ان باتوں کو مٹا دو۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور جس عذاب کا ہمارا وعدہ ہے جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ تو ہم آپ کو جیتے جی دکھا دیں گے، یعنی جو لڑائیاں ہوئیں اور کفار مارے گئے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور کچھ آپ کی وفات کے بعد بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات والا کہیں بھی نہیں لفظ کہ آپ وفات پا گئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم جب آپ کو فوت کر دیں گے اس کے بعد پھر ہم وعدہ پورا کریں گے۔ آپ کا کام صرف ان تک پہنچا دینا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہی ان سے حساب لیں گے، لہذا پھر فیصلہ آپ ہم پر چھوڑ دیں، آپ کا کام صحیح بات بتاتے چلے جانا ہے، آپ بتاتے چلے جائیں۔ اور یہ لوگ اگر اختلاف کر رہے ہیں، اگر یہ اعتراض کر رہے ہیں، اگر یہ بحث میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ صرف پہنچا دیں، باقی کا کام ہمارا ہے۔
کیا نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے تمام اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود و نصارہ مشرکین مکہ، ان کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ مدینہ میں بھی مسلمان پھیلتے جا رہے تھے، مکہ میں بھی مسلمان پھیلتے جا رہے تھے، اور پھر خلفائے راشدین کی بھی دور میں مسلمانوں کو بڑی فتوحات ملی اور مسلمان پھیلتے چلے گئے، یہود و نصارہ کم ہوتے چلے گئے، ان کے لیے زمین تنگ ہوتی چلی گئی، اور اب ہم دیکھتے ہیں الٹا معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے زمین کو اس کے تمام اطراف سے ان کے لیے گھٹا دیا، اور اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں، اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، نہیں وہ رد کرنے والا اپنے فیصلے کو، اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے وہ بڑی چالیں چلتے تھے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اصل تدبیریں تو اللہ کے پاس ہیں ساری کے سارے، وہی جانتا ہے جو کوئی ہر نفس کماتا ہے، اور ان قریب جان لے گے یہ کافر بھی، لمن عقبی الدار، کہ ان کا آخرت میں گھر کہاں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ رب العزت، میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ رب العزت گواہ ہے، اور اس کے پاس وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اس شخص کے بھی جو کتاب کا علم رکھتا ہے، ان کے درمیان بھی اللہ رب العزت گواہ کافی ہیں۔ یعنی مسلمان توحید پر چلنے والا انسان بہت بہادر ہوتا ہے، وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے پیچھے تو ہم کھڑے ہیں۔ ہر مومن کے پیچھے اللہ رب العزت ہوتے ہیں، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو ڈاواڈول ہونے کی ضرورت نہیں، کروں کہ نہ کروں، لوگ اتنے باتیں بنا رہے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، وہ کرے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ہر وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے پاس علم آتا ہے، جس کو اللہ کا تعارف ہوتا ہے اور وہ نیک اعمال کرتا ہے، وہ گھبرائے نہیں کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہیں، اس کے ہر کام پر گواہ ہیں۔ تو یہ سورت ہماری سورت رعد ختم ہوئی۔ اگلی سورت ہے سورت ابراہیم، یہ بھی مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئیں، ان کے رب کے حکم سے سیدھے راستے کی طرف، جو کہ غالب اور خوب قابل تعریف ذات ہے۔ یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ برکت والی کتاب صرف نہیں ہے، یہ شفا والی صرف کتاب نہیں ہے، یہ غلط عقائد، غلط نظریات، غلط سوچیں، غلط طریقے سب کو ختم کرتی ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف انسان کو لے کر آتی ہے، حق بات بتاتی ہے۔ لہذا یہ روشنی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی صورت میں مل سکتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی انسان کے پاس علوم ہیں وہ سارے انفارمیشن ہے انسان کے پاس، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، وہ تمام نالج صحیح بھی ہے، اس سے ہم فائدہ دنیا کا اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن مجید، یہ جو کتاب ہے، یہ ہمیں ہمارے اندر کے اندھیروں کو بھی ختم کرتی ہے، اور باہر کے بھی جو ظلم ستم، جو بڑے بڑے بوجھ انسانوں نے بنائے ہوتے ہیں، رسم و رواج، ان کو بھی ختم کرتی ہے۔ تو لہذا یہ بڑی اہم کتاب ہے، اس کا فائدہ صرف ہمارے آخرت میں نہیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، یہ نکالتی ہے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وہی اللہ ہے جس نے اس کتاب کو اتارا، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، بہت زیادہ تباہی ہے، کیونکہ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، وہ اس کی روشنی کو لیتے نہیں، وہ اندھیروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں پھر میرے ہاں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور وہ اللہ کے راہ سے بھی دوسروں کو روکتے ہیں، اور وہ اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی اعتراض، عذر، یہ قرآن مجید پر عمل کرنا اس دور میں ممکن تھا، آج کے دور میں نہیں ہو سکتا۔ یہ کام تو امہات المومنین نے کی ہے، یہ کام تو صحابہ کرام نے کی، آج تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، دنیا کی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، ان کو فوقیت نہیں دیتے، وہ کیا کرتے ہیں، خود بھی نیکی کے راستے سے روکتے ہیں
اور دوسروں کو بھی روکتے رہتے ہیں، پازیٹیو بات ان سے نہیں کرتے، ان کو موٹیویٹ نہیں کرتے کہ صحیح ہے ہم نے بھی کیا تھا، شروع میں مشکل ہوتی ہے لیکن پھر آسانی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں۔ ایسی باتیں وہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہے ہی مشکل، ناممکن ہے، لو دنیا کو بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، اتنی سختی نہیں ہے دین میں۔ وہ کیا کرتے ہیں، ایسی باتیں کر کے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ خود اس میں بھی گمراہی والی باتیں، ٹیڑھی باتیں، اعتراض والی باتیں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو اب ہدایت سے بہت دور گمراہی کی طرف چلے گئے، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے سامنے ہر بات وضاحت کرے۔ وَيُضِلِّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس شخص کو جو ہدایت کے راستے سے دور ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دیتے ہیں جو اللہ کے کلام کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اور وہی تو اللہ ہے جو غالب بھی ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اس نے ایسے احکام ہمیں دیے ہی نہیں جو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو، وہ تو غالب بھی ہے، وہ تو حکمت والا بھی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے دے کر بھیجے، اور سے کہا ان اخرج وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد کرو ان کے سامنے بِأَيَّامِ اللَّهِ، وہ عبرت والے دن۔ ایام اللہ سے مراد ایسے دن جن کا تعلق تاریخی انسان کی تاریخ کے ساتھ ہو۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں موسیٰ کو بھیجا ہم نے، اس کے سامنے تاریخ کے تمام واقعات رکھے، اور اس سے ہم نے کہا کہ اپنی قوم کے سامنے ان واقعات کو یاد کرو، بیان کرو، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی، کیا نعمتیں کی کہ اس نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، حالانکہ وہ تمہیں پہنچاتا تھا بہت سخت سزا، اور وہ تو ذبح کر دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت آزمائش تھی، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہ جو بات ہے نا کہ شکر کیا ہے، کہ انسان یہ دیکھے کہ میرے پاس ہے کیا، اللہ نے مجھے نعمتیں دی بھی کون کون سی ہیں، اور ناشکری یہ کہ انسان ان باتوں کا تذکرہ کرے جو انسان کو اللہ رب العزت نے نہیں دی ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب جہنم دکھلائی گئی تو اس میں میں نے دیکھا عورتیں زیادہ تھیں اور وہ کفر کرتی تھیں۔ صحابہ نے کرام نے کہا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی تھیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی تھیں، وہ احسان فراموش تھیں۔ اگر تم میں سے کسی عورت کے ساتھ عمر بھر بھلائی کرتے رہو اور وہ تم سے کوئی بھی بات ناگوار بات دیکھے تو فوراً کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو تم میں کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو عورتوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم ایسی بات کر لیتی ہیں، ہم کہتے ہیں جب سے اس گھر میں آیا کوئی سکھ پایا ہی نہیں، کوئی خوشی ملی ہی نہیں، ہے نا؟ تو خوشیاں تو انسان کو مل رہی ہوتی ہیں، تھوڑی ہوں یا زیادہ۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے، تو پھر سمجھ لو اس بات کو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم بھی اگر کسی کو گفٹ دیں، ہم بھی اگر کسی کو تحفہ دیں، کسی کے لیے کچھ بنائیں، تو وہ کہے بس کچھ ہے نہیں، آپ نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا، تو ہمارا دل کتنا دکھ جاتا ہے، ہمارا دل دکھتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا آئندہ کبھی بھی نہیں کریں گے ان کے لیے۔ تو اللہ رب العزت جو کہ ہم پر اتنے زیادہ احسان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کہنے کا کہ اگر تم شکر کرو گے تو پھر یعنی ہمیں ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات یہ سکھائی گئی ہے نا، تسبیحات فاطمہ، کہ ہم شکر کریں، ادا کریں اللہ رب العزت کا الحمدللہ، دل سے بھی اور زبان سے بھی، ہر وقت اللہ سے بدگمان نہ ہوں، اچھے گمان رکھیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جیسے بندہ میرے سے گمان رکھتا ہے مجھے ویسے ہی پاتا ہے، اچھا گمان رکھیں تو اللہ رب العزت کو ویسے ہی پائیں گے۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ موسیٰ نے کہا وقال موسیٰ ان تکفروا، اور موسیٰ نے تم سے کہا کہ اگر تم کفر کرو گے، تم اور جو کچھ بھی زمین پر ہے سب کے سب، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اپنا نقصان کر دیتے ہیں اگر ہم ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو ناشکری کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور ان کے بعد بھی آنے والے لوگوں کے حالات؟ نہیں جانتا تھا ان کو مگر اللہ رب العزت کی ذات۔
جب آئے ان کے پاس ان کے رسول ظاہری دلائل لے کر، واضح دلائل لے کر، معجزے لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال دیے، یعنی غصے غضب کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے کہ ہم معجزے مانگتے تھے، اب یہ معجزہ بھی لے کر آ گیا، اب کیا کریں؟ ہم نے تو ٹھانی ہوئی تھی کہ ہم ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے رہیں گے، اب ہمیں ان کے آگے عاجزی اختیار کرنی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں معجزوں کی بات نہیں ہے کہ یہ معجزے آئیں گے تو یہ کفار مکہ ایمان لائیں گے، اس سے پہلے انبیاءوں کے ساتھ معجزے ہم نے بھیجے، تو لوگوں نے پھر کیا کیا؟ ان کی قوم نے فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال دیے حیرت کی وجہ سے، اور پھر وہ کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بی، بے شک ہم نے انکار کر دیا جو چیز بھی تم بھیجے گئے ہو، اور بے شک اس بات میں شک میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہم ابھی مشکوک ہیں، ابھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، ابھی وہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ اچھا، اتنی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا، وہ اعتراض کرتے رہے۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم بھی دین کا کوئی بھی حکم، قرآن مجید کا کوئی بھی حکم ٹال تو نہیں رہے کہ وہ کام ہوگا تو پھر ہم یہ کام کریں گے، الگ گھر مل جائے تو پھر ہم یوں کریں گے، حالات اچھے ہو جائیں تو پھر ہم یوں کریں گے، سب لوگ ماننے لگ جائیں گے، تو ہمارے ذہنوں میں تو کوئی اعتراض، کوئی عذر، کوئی بہانہ ایسا تو نہیں ہے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے واقعات ہمارے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بات نہیں مانی، کوئی بہانہ، کوئی عذر، ایسا ہو تو پھر ایسا کریں گے، کوئی تو ہم نے تو شرط نہیں لگائی بھی۔ اب ہم نے اپنا خود محاسبہ کرنا ہے۔ قالت رسلہم افی اللہ شک، رسولوں نے انہیں کہا کیا اس اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو کہ آسمان و زمین کا خالق ہے، حالانکہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرنا چاہتا ہے، اور اسی نے تو تمہیں ڈھیل دی ہوئی ایک مدت خاص تک۔ وہ کہنے لگے، یہاں سے پھر کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے اعتراضات شروع ہو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے آدمی، ان کو بھی یہ اعتراض تھا کہ تم انسان کیوں ہو، اور آج بھی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، انسان نہیں ہو سکتے۔ آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نور والا بنا دیتے ہیں، بشر والا نہیں بناتے، ان کے دل قبول ہی نہیں کرتے، اپنی سوچ میں تو وہ بڑا درجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قالوا ان انتم الا بشر مثلکم، اس دور کے بھی لوگوں کا اعتراض تھا، تم ہمارے جیسے آدمی کیوں ہو؟ اور پھر وہ کہتے تھے تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آبانا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو روک دیں، ہم چھوڑ دیں ان کاموں کو جن کاموں کو ہمارے آباء و اجداد نے کیا، لاؤ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، کوئی معجزہ لاؤ، کوئی بہت بڑا ثبوت ہو، پھر ہم اپنے رسم و رواج کو ختم کریں گے، پھر اپنے آباء و اجداد کو کے طریقوں کو ختم کریں گے۔ یہ ان کے اعتراض تھے۔ ان اعتراضوں کا جواب اللہ رب العزت نے کہا، آپ ان سے کہیے قالت رسلہم، جتنے بھی پیغمبر آئے رسولوں نے انہیں کہا ہم بشر ہیں تمہاری طرح، اور لیکن اللہ نے احسان کیا ہم پر، اس نے ہمیں چن لیا اپنے بندوں میں سے، یعنی ہمیں نبوت دے دی۔ ایک یہ اعتراض کا جواب دیا، اور دوسرا یہ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہم لا سکتے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے کوئی واضح معجزہ، کوئی ثبوت لا سکتے ہیں۔ اور ہم تو اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں، تمام مومنین کو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نہیں ہے ہمارے لائق کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے وقد ہدانا سبلنا، اس نے تو ہمارے لیے تمام راہیں واضح کر دی، یعنی اللہ رب العزت نے تو، وہ پیغمبر کہنے لگے کہ اس نے تو ہمارے سامنے نجات کے تمام راستے کھول کر بتا دیے، پھر ہم کیوں نہ بات مانیں اللہ رب العزت کی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور صبر کرتے رہیں گے ان باتوں پر جو تم ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہو۔ یعنی بعض انبیاؤں کو تو ان کی امتوں نے قتل کر دیا، حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو قتل کر دینا، باقیوں پہ تو طنز و طعنے اور باتیں ٹھیک ہے کرتے رہتے تھے۔ تو کہ انبیاؤں نے کہا کہ ہم کیوں نہ صبر کریں، ہم حق پر ہیں، جو تم ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہو پہنچاتے رہو، ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اور تمام مومنین کو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور وہ کہنے لگے، آخر کار ان کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، اب یعنی اعتراض جو کیے انبیاؤں کے ذریعے جواب بھی دے دیا گیا کہ بھئی یہ تم نے جو اعتراض کیا اس کا جواب یہ ہے۔ اب پھر کیا، اب دھمکیوں پر آ گئے،
لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، ایک یہ دھمکی، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر ایسا کرو کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، ہمارے جیسے اعمال کرو۔ فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، ہم نے پھر وحی کی ان کی طرف، ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ ان کے دل، مومنوں کے دل نیکیوں پر اللہ جما دیتا ہے، مومنوں کے دل اللہ نیکیوں پر مضبوط کر دیتا ہے۔ مومنوں کے دل اللہ تعالیٰ گناہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کرے، ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ گناہ کے کام کریں، وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں دنیا سے۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ دلوں کو جماتے ہیں، مشکل سے مشکل کام بھی اللہ رب العزت ہمت دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم نے وحی کی ان کی طرف، تم جو کر رہے کرو، ہم ان ظالموں کا برا انجام کریں گے، ہم ان کو ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ان کے بعد ہم تمہیں ملک میں بھی آباد کریں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور میری وعید سے ڈرا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، حالانکہ انبیاء تو فتح کی دعائیں مانگتے تھے، لہذا ہر جابر اور دشمن اللہ رب العزت کے عذاب سے تباہ و برباد اور ہلاک ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے لیے جہنم بھی ہے، اور وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو کھولتا ہوا پانی بھی پلایا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس پانی کو یہ گھونٹ گھونٹ پئیں گے۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور وہ نہیں ان کے حلق سے اترے گا، اور وہ ہر طرف سے موت، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن مَّكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور موت انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی، اور حالانکہ وہ مرنے والے نہیں ہوں گے۔ موت کو بھی قیامت والے دن مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ آج ہمارے سر میں درد ہو، ہمارے دانت میں درد ہو، ہم کہتے ہیں کوئی بھی دوائی دو، ایک دوائی کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں دوسری دوائی دو، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جتنا پیسہ ہے لگا دو، بہترین ڈاکٹر کو دکھاؤ، میری تکلیف دور ہونی چاہیے، مجھے آرام آ جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وہاں پر وہ جا کر ہر طرف سے موت کو پکاریں گے، ہے نا، کہ مر جائیں اس سے تو موت۔ آج دنیا میں لوگوں پر جب تکلیفیں آئیں، پریشانی، کہتے ہیں اس سے تو اچھی موت ہی اچھی ہے، ہم مر جائیں، جبکہ ان کو پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد کتنا سخت اور سخت زندگی ہے اور سخت انجام ہے۔ تو اللہ رب العزت کہنے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا نہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا نہیں، تو پھر کیا ہوگا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ پھر وہاں پر خون اور پیپ اس کو خوراک کھانا دیا جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا یہ باسی چیز ہے، یہ ہم نہیں کھاتے، یہ کل والی چیز آج ہم کھائیں، ہے نا، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں، ہم نہیں کھا سکتے، اتنے ہمارے زبان کو ٹیسٹ کی عادت پڑے گی، وہاں سے آرڈر کرو، وہ چیز آئے، وہ ہم کھا سکتے ہیں، وہ ہمارے حلق سے اتر سکتی ہے۔ اتنے اللہ نے ہمیں نازوں میں دنیا میں رکھ دیا، ٹھیک ہے حلال چیزیں ہیں، لاڈ اٹھوا رہے ہیں اللہ رب العزت، تو ٹھیک ہے کھائیں پئیں، لیکن اللہ کے نافرمانی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو ہر طرف سے وہ موت کو پکاریں گے، ان کو موت آنے والی نہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے، پتہ نہیں اور کون سا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی سخت عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کریے گا، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیں۔ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، ان کے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے، کرماد اشتدت، جیسے کہ ایک راکھ ہو، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تیز آندھی کے چلنے سے وہ تیز ہوا کو اڑا دیں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ قیامت والے دن یہ کافر اپنے اعمال پر کچھ بھی اختیار نہیں رکھیں گے، اور وہ پھر ذالک هو الضلال البعید، وہ پرلے درجے کے دور کی گمراہی میں ہوں گے، یعنی اب واپس آنے کا چانس نہیں ہوتا۔ ہم موٹر وے پر اگر غلط مڑ جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں واپس تو مڑ ہی نہیں سکتے، اب آگے ہی جانا ہے، اب آگے ہی جانا ہے، بڑے دور سے مڑ کے پھر ہمیں آنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو اللہ کا انکار کر دے، جو اللہ کے قریب نہ آئے، جو قرآن کے قریب نہ آئے، جو ہدایت نہ لینا چاہے، یوں سمجھی وہ تو ہدایت سے بہت دور ہو گیا۔ اگر وہ کوئی اچھا عمل کر بھی لیتا ہے دنیا میں، ایسا کافر، اس کے قیامت والے دن اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، تھوڑی سی ہوا آئی نہیں اور وہ راکھ اڑ جاتی ہے، اور وہ ذرے ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت مومن جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا ذرہ برابر کو بھی اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتے، اور جو کافر ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں، کبھی عادتاً کوئی نیکی کا کام کر لیا، ٹھیک ہے، اور پھر کبھی کیا کبھی نہ کیا، اللہ کا انکار کیا،
ہر وقت اللہ سے ڈرتا نہیں، گناہوں سے بچتا نہیں، اللہ کی فرما برداری کرتا نہیں، اپنی منمانی کرتا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں تو کر لی نیکی، اور جب لوگ نہیں ہیں تنہائی میں پھر گناہ کرنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ایسے اعمال بھی آخرت میں اس کو میں کیا صلہ دوں گا؟ کچھ بھی میں صلہ نہیں دوں گا۔ وہ تو اپنی منمانیاں کر کے آیا ہے، وہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر آیا ہے، اس کے اعمال قیامت والے دن راکھ کی طرح ہو جائیں گے۔ ہماری کوئی چیز جل جائے، ہمارا کچھ نقصان ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہمارا اتنا دل دکھتا ہے، ہم کہتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں، ہم یوں سنبھالتے، ہم یوں خیال رکھتے، ہم یوں گارڈ رکھتے، ہم اس کو کہہ دیتے، ہم یوں چھپا کر رکھتے، ہم نے کیوں کیئر نہیں کی، ہم نے کیوں خیال نہیں رکھا۔ لہذا اپنے اعمال کا بھی خیال رکھنا ہے، جو کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ زندگی اللہ رب العزت نے امانت دی ہوئی ہے، اور اس زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کرنے ہیں۔ کیا نہیں تم دیکھتے کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی کسی مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم سب کو اور لے آئے نئی مخلوق کو۔ یہ اللہ رب العزت نے کتنی دفعہ میں یہ بات کہی۔ تھوڑی سی نیکی کر کے بھی بڑے متکبر نہ ہو جایا کرو، اور چھوٹا گناہ کر کے بھی ایسے غافل نہ ہو جایا کرو، چھوٹا ہی تو کیا ہے۔ اللہ رب العزت پکڑنا چاہیں تو اللہ رب العزت پکڑ سکتے ہیں، لہذا چھوٹی نیکی کر کے بھی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کیا کرو، یا اللہ آپ اس کو قبول کر لیں، اور گناہ کر کے بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ اگر نہیں ڈرو گے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں اس بات پر قادر ہوں تم سے زیادہ نیک لوگ لے آؤں۔ تو لہذا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں رمضان بھی ہے تو شاپنگیں چل رہی ہیں ان کی، بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے مسجد کی اذان آ رہی، اذانوں کی آواز آ رہی ہے، وہ نمازوں کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اور ایک طرف گاڑیوں میں تیز آواز میں میوزک چل رہا ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تم نیکیاں نہیں کرتے تو میں اور لوگوں کو لے آتا ہوں، اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، وہ نیکی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، قیامت کے دن اللہ کے حضور سب کے سب اکٹھے جب ہوں گے تو کمزور لوگ جو دنیا میں کمزور تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے متکبر تھے، بڑے پیسوں والے تھے، انہوں نے اپنے پیچھے بہت سے لوگوں کو چلایا ہوا تھا، لیڈر تھے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور ان کے بہت زیادہ فالورز تھے، ایسے لوگوں سے وہ کمزور لوگ کہیں گے ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، ہم تو تمہیں فالو کرتے تھے، ہم تو تمہارا لباس، ہم تو تمہارا کھانا پینا اور تمہاری خوشیاں جیسے تھیں ہم ویسے کاپی کرتے تھے۔ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ دنیا میں تو تم بڑے سمجھدار تھے، تمہاری لوگ بہت باتیں باندھتے تھے، تمہاری لوگ بہت تعریف کرتے تھے، تم لوگوں کے مسائل بھی سن لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو تم وہاں پر تو کچھ کام کرتے تھے، آج کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، ہم بھی غلط کام نہ کرتے، اور تم بھی ہمیں فالو کر رہے تھے، تم بھی غلط کام نہ کرتے، اب ہم پر برابر ہے، ہم یہاں پر عاجزانہ چیختے چلاتے رہیں، یا ہم فریادیں کرتے رہیں، یا ہم شور مچاتے رہیں، یا ہم روتے پیٹتے رہیں، یا پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، صبر کریں، ہمارے لیے کوئی بھی نجات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا شیطان، اس کی بھی اللہ رب العزت نے بات کر لی، جس کے وسوسوں، جس کے خیالات، جس کی جھوٹی امیدیں، جس کے جھوٹے دعووں کو، جو ہمارے لیے دنیا کو بڑا پرکشش، گناہوں کو پرکشش کر کے دکھا دیتا ہے، ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی بھی اللہ رب العزت نے بات کی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان جب تمام فیصلے ہو جائیں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، سن لو تمہارا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، یعنی شیطان بری ذمہ ہو جائے گا اور کہے گا اللہ نے وعدہ تم سے سچا کیا، جو میں نے وعدے تم سے کیے وہ تو سارے کے سارے میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کر دی، نہیں تھا میرا تم پہ کوئی بھی اختیار مگر یہ کہ الا ان دعوتکم، میں نے تم سے وعدے کیے تھے، میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، لہذا تم نے میری بات مان لی۔ آج ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہمارے گھر میں کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، ہے نا، ہم نے شیطان کو دوست بنا لیا ہوتا ہے، شیطان کے وعدوں پر چل رہے ہوتے ہیں، اور شیطان اس دن کہہ دے گا
میں نے تو تمہیں صرف ورگلایا تھا، وسوسہ ڈالا تھا، وعدہ دلایا تھا، دیکھو ایسا کام کرو گے تو تمہارے لوگ بہت تعریف کریں گے، تمہیں بڑی عزت ملے گی، تمہارا سارا کام اچھا ہو جائے گا، تمہاری دنیا بڑی اچھی بن جائے گی، تم بڑے پرسکون زندگی گزارو گے۔ تو سوچنا یہ ہے جب بھی ذہن میں کوئی بات ہے، کیا اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوں گی، کہ اللہ کی نافرمانی والا کام تو نہیں ہے؟ اور جیسے ہی پتہ چلے کہ بھئی یہ نافرمانی والا کام ہے، فوراً سوچ ذہن میں یہ دعا پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو شیطان کہے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف ورگلایا تھا، تمہیں میں نے بلایا تھا، لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں نے تمہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے تھوڑی کہا تھا رزق حرام کھاؤ، نمازوں کو چھوڑو، اور یعنی فحاشی والے لباس پہنو، مکس گیدرنگ میں جاؤ، ٹھیک ہے، مردوں کے سامنے بند سور کے جاؤ۔ یہ تو میں نے ذہن میں تمہیں بس خوبصورتی تمہارے ذہن میں کہہ کے یہ باتیں، یہ وسواس، یہ خیال تمہیں ڈال دیے تھے تمہارے ذہنوں میں، لہذا آج تم مجھے ملامت نہ کرو۔ ہر کام ہم کہتے ہیں نا شیطان نے یہ کروایا ہے نا، شیطان تو کہتے ہیں میں تو صرف ذہن میں خیال ڈالتا ہوں، سوچو شیطانی کام ہے تو چھوڑ دو، وہ کوئی زبردستی تھوڑی کرواتا ہے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم، لہذا میں تمہاری اب کوئی فریاد نہیں سن سکتا اور نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو۔ انی کفرت، بے شک میں نے تو انکار کر دیا ان سب، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے میں تو اس کا انکار کرتا ہوں، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور پھر اچھے عمل کرتے رہے، شیطان کی پیروی نہیں کی انہوں نے، ان کے لیے باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی اپنے رب کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کو جو تحفہ ملے گا اس میں سلامتی کا، تحیت کا مطلب تحفہ بھی ہے، وہاں جو ان کو دعائیں ملیں گی سلامتی کی ملیں گی، یعنی تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ تو لہذا جنت میں فرشتے بھی سلام کریں گے، اللہ رب العزت بھی جنتیوں کو سلام کرے گا، اور نیک لوگ بھی خود ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں سلام کی واقعی برکت ہوتی ہے، جب ہم سلام کرتے ہیں تو دوسرے کا دل ہماری طرف سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو جنتیوں کو اللہ رب العزت بھی سلام کریں گے اور لوگ بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ آپ کیا نہیں آپ دیکھتے کیسے بیان کرتا ہے اللہ رب العزت، مثلاً کلمتاً طیبتاً، ایک مثال کلمہ طیبہ کی، کلمہ طیبہ سے مراد توحید ہے، ٹھیک ہے، توحید کے اللہ تعالیٰ مثال بیان کریں گے یہاں پر، اور دوسری شرک کے مثال بیان کریں گے۔ توحید کلمتاً طیبتاً، ایک عمدہ طیبہ بات، اس کی مثال ایسے ہے، ایسے سمجھیے کشجرۃ طیبۃ، جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہو اور اس کی اصل یعنی اس کی جڑ زمین میں خوب اچھی طرح جمی ہوئی ہو، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہو، یعنی بہت پرانا مضبوط درخت، اس کی جڑیں بھی پوری زمین میں نیچے پھیلی ہوئی ہوں اور خوب اوپر بھی ہو کہ جس کی شاخیں آسمان تک لگ رہی ہوں۔ تو اتی اکلھا، اور وہ اپنے رب کے حکم سے، کل حین باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل بھی دے رہا ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے مثال بیان کی کہ مومن ایک جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک درخت ہو، اس کی جڑیں نیچے بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور وہ اس درخت کے اوپر سے پھل بھی جب آ رہے ہوتے ہیں، سب پھل بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مومن ایک ایسے کلمہ طیبہ جب پڑھ لیتا ہے تو ایسے بہترین درخت کی طرح اس کی مثال ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کے یقین ایسا مضبوط ہوتا ہے، ایسا مضبوط ہوتا ہے، کوئی فوراً اسے کوئی ہلا نہیں سکتا کہ آپ نماز نہ پڑھیں میری خاطر۔ وہ کہے گا نماز تو میں نے پڑھنی ہے کیونکہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ نے مجھ پر لازم کیا ہے۔ وہ کہے گا میں نے پردہ تو کرنا ہے، اس کو حکم تو اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، جو مجھے اللہ نے حکم دے دیا، اس کی جڑیں، اس کا یقین پختہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا، لہذا اس کا پھل، اور وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کے کام اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، یوں سمجھیے جیسے شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی، ایک کام نہیں، ایک کام کرتا یہ نہیں کہ دوسرا گناہ کا کام کرتا ہے، وہ ہر نیکی کا کام کرنے میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، وہ ہر کام کو کرتا ہے، وہ اعلیٰ کام کرتا ہے، وہ عمدہ کام کرتا ہے، وہ بہترین کام کرتا ہے، جیسے کہ عمدہ درخت سے پھل آتے ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ مومن انسان اپنے لیے بھی نفع مند ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی نفع مند ہوتا ہے۔
لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی کی کام کرنے والا، بھلائی کے کام کرنے والا، ٹھیک ہے، لوگوں کو بھی لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے والا اور اپنے ساتھ بھی بھلائی کرنے والا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص وَيَضْرِبُ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور اس کی مثال کلمہ خبیثہ کی مثال یعنی شرک کی مثال، یا ایسے درخت کی مثال سمجھیے جس کی سطح خبیثۃ تُسَّقُ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قرار، جسے کہ اکھاڑ دیا جائے، وہ زمین کے اوپر اس کی جڑیں ہوں، اور ما لہا من قرار، اس کے اندر کوئی بھی قرار نہ ہو، تو وہ انسان جو مشرک ہے، بدعات کے کام میں پڑا ہوا ہے، جب موسم آتا ہے رمضان تو وہ نیکیاں کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو وہ نیکیاں کر لیتا ہے، جب اس پر کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے تو پھر وہ گڑگڑانے لگتا ہے، پھر وہ نماز دعائیں پڑھتا ہے، اس کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں نیکی کے معاملے میں، وہ جیسے لوگوں کو دیکھتا ہے فنکشن میں ویسے ہی بدل جاتا ہے، وہ جیسا ماحول دیکھتا ہے، جس ملک میں جاتا ہے، جیسا کلچر ہوتا ہے ویسے وہ بن جاتا ہے، اس کی جڑیں کھوکھلی، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کھوکھلا، وہ اعمال میں کھوکھلا ہوتا ہے، لہذا جب اس کو بھی موقع ملتا ہے وہ نیکیاں نہیں کرتا، وہ پھینک دیتا ہے، وہ صرف اپنے لیے جی رہا ہوتا ہے، وہ خود غرض ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے نفع کام نہیں کرتا، وہ کسی کی فکر نہیں کرتا، تو وہ درخت ایسا ہے جیسا کہ کوئی خراب درخت ہو، خراب درخت سے انسان کوئی پھل توڑ کے کھانا نہیں چاہتا، انسان اس سے دور ہوتا ہے، انسان اس سے بچتا ہے، کوئی اس کے سائے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو لہذا مومن نفع مند درخت کی طرح ہوتا ہے، اس کا پھل دوسرے بھی کھاتے ہیں، وہ دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے، مومن اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی نیکیاں سب دیکھتے ہیں اور سب خوشی خوشی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے بننا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب کو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، وہ زبان سے بھی اچھا، وہ اعمال سے بھی اچھا، وہ گفتگو میں اچھا، وہ لین دین میں اچھا، وہ عبادات میں اچھا ہوتا ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، وقتی کچھ دنوں کے لیے نہیں، جیسا ہی موسم بدلا، نیکیوں کا موسم ختم ہوا، خوشی کا موسم آیا، وہ بالکل چینج نہیں ہوتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، وہ ایمان لانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، کلمہ طیبہ پر یہ ایمان لائے، تو لہذا دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ان کو پھر ثابت قدم رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو ثابت قدم رکھے گا، تو لہذا ان کی بنیاد کلمہ ہوتا ہے، ان کی بنیاد توحید ہوتی ہے، ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے اندر اگر کوئی بھی کام اخلاص کے بغیر کیا جائے نا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، انسان وہ کام تھوڑے دن کرتا ہے، اور پھر جب انسان دیکھتا ہے لوگ نہیں دیکھ رہے تو وہ کام چھوڑ دیتا ہے انسان، جس کام میں اخلاص آ جائے وہ کام پھر ہمیشہ کے ساتھ انسان کرتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بلال تھے، حضرت جاسر تھے، خباب بن ارد تھے، ان کو تپتی زمین کے اوپر، آج کل کے ہمیں دھوپ کتنی تیز لگتی ہے اور عرب میں کتنی گرمی ہے نا، تپتی زمین کے اوپر لٹانا اور اس کے اوپر گرم دہکتے ہوئے کوئلے رکھنا، وہ مضبوط جڑوں والے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی بات پر آنسو بہا کر وہ یہ نہیں کہتے ہم سے تو ہوتی نہیں، بڑا مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ استقامت کے ساتھ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے دل بھی جما دیتا ہے، ان کو پھر صلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور یہ جو گمراہ لوگ ہیں نا، اللہ سے دور بھٹکے ہوئے، کلمہ خبیثہ والی، یہ جو کافر، یہ جو باطل اعمال کرنے والے لوگ، یہ جو مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں، ان کے اعمال مضبوط نہیں ہوتے، ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، بہت جلدی بدل جاتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کی جنہوں نے اللہ کی نعمت کو یعنی ایمان کو کفر کی حالت میں بدل دیا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو انہوں نے ہلاکت کے گھر میں اتار دیا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور انہوں نے بنا دیا اللہ کے علاوہ اور شریک، لیضلوا عن سبیلی، یہ بھٹک رہے ہیں اس کے راستے سے، کہہ دیجئے تم فائدہ اٹھا لو، مزے اڑا لو دنیا میں، پھر آخر تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ کہہ دیجئے قل لعبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے، میرے بندوں سے، یہاں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ منسوب کیا، جیسے کتنا اچھا لگتا ہے میرا بیٹا، میرا خاوند، یہاں اللہ رب العزت نے کہا میرے بندوں سے کہہ دیں، میرے بندے کون سے ہیں؟ جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ، یہ تو نماز قائم کرنے والے ہیں، یہ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی،
اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی. قیامت والے دن تو انسان چاہے گا یا اللہ ساری دنیا کا میں مال لے کر آتا ہوں، آپ لے لیں فدیے کے طور پر، آج دین اللہ کے راہ میں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے میرے بندے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے جس دن پیسہ نہیں چلے گا. اللہ تو وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وہی آسمان سے پانی برساتا ہے اور اسی نے نکالے اس زمین سے پھل تمہارے لیے رزق، اور اسی نے مسخر کیے تمہارے لیے کشتیاں تاکہ تم سمندر میں اس کے حکم سے سفر کر سکو، اور اسی نے مسخر کیا تمہارے لیے دریاؤں کو بھی، اور اسی نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند جو لگاتار چل رہے ہیں، اور اسی نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو، اور وہ تمہیں وہ بھی دیتا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کہہ رہے ہیں کون کون سی نعمتوں کو گنو گے، تم تو شمار بھی نہیں کر سکتے. ہم تو یہ نعمتیں سمجھتے ہی نہیں ہیں. آسمان اور زمین کا ہونا یہ بھی نعمت ہے، بارش کا برسنا یہ بھی نعمت ہے، پھلوں کا آ جانا موسمی پھلوں کا یہ بھی نعمت ہے، سمندری سفر کر لینا یہ بھی نعمت ہے، سورج چاند ستارے یہ بھی نعمت ہے، اور بھی جو ہم مانگتے ہیں اللہ رب العزت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی نعمتیں ہیں جو بن مانگے میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور کتنی نعمتیں ہیں جو تم مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں. لہذا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو گنو گے، تم تو شمار ہی نہیں کر سکتے. تو لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو یہ چیز نہیں ہے تو یہ چیز نہیں، یہ لفظ ہماری زندگی سے ختم ہو جانا چاہیے. شکر الحمدللہ رب العالمین. اتنی زیادہ نعمتیں اس نے دی ہوئی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. ہاں جو کمی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہانہ ہوتا ہے تاکہ بندہ پلٹ آئے اللہ رب العزت کی طرف. تو لہذا وَآتَاكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اے انسان تم تو بڑے بے انصاف اور ناشکرے ہو، ہے نا. کہتے ہیں ہم نے تو پھل کھائے نہیں. اچھا آپ لوگوں کے گھر میں فروٹ چاٹ بنتی ہے؟ نہیں، پھل نہیں اتنے مہنگے ہم تو کھا ہی نہیں سکتے. اور پھل نہیں کھا سکتے پانی تو پی لیتے ہیں نا. یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ نے نعمت اپنے حلق سے کھانا اتار لیتے ہیں، روٹی سالن چٹنی جو بھی ہے. اصل میں نا ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ایمان بڑا ہوتا ہے نا. جیسے ہی آپ کی محفل سے اٹھتے ہیں اور اپنے دوست حلقہ احباب کی محفلوں میں جاتے ہیں دل بے چین ہو جاتا ہے، ناشکری والی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کم تر لوگوں میں بیٹھا کرو، ان سے ملا کرو، تمہارے اندر شکر آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہم کبھی بھی کسی بیمار کو دیکھ لیں، ہے نا، تو ہمارے اندر کسی ہاسپٹل کا چکر لگا دیں، ان کی جب ہم بیماریاں دیکھیں گے نا ہم شکر پڑیں گے، ہم اپنی بیماریاں اپنے دکھ تکلیف بھول جائیں گے. یہ تو بیماری بہت بڑی ہے، ہماری تو تکلیف بہت چھوٹی ہے. تو پھر ہم فوراً شکر ادا کریں گے. اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، جب ہمارے دلوں میں بدگمانی آنے لگے، ناشکری آنے لگے کہ اس کے پاس تو یہ چیزیں اور یہ چیزیں دنیا کی نعمتیں، ہے نا، تو ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ناشکری آنے لگے، فوراً اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں. آپ کے اندر شکر آ جائے گا اور آپ شکر سے اللہ رب العزت کی واقعی تعریف کریں گے. یہاں سے اب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ واقعہ شروع کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے شکر گزار، بڑے فرما بردار بندے تھے، اپنے رب کی بات ماننے والے. جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو امن والا، اور وجنبنی اور مجھے بھی چن لے اور میرے بیٹوں کو بھی چن لے، ان نعبد الاصنام اور ہمیں بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. یہ اصل میں واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ سعودیہ میں، یعنی پتہ نہیں حجاز اس وقت نام تھا، حجاز میں جا کر حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑا. جب یہ چھوڑنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا اجڑی ہوئی جگہ، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی پانی. تو تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی مشکیزے میں جب دے کر چھوڑ کر آنے لگے تو حضرت ہاجرہ پیچھے سے آواز دے کر کہنے لگی آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اتنا لاڈلا بیٹا حضرت اسماعیل بڑھاپے میں ہمیں ملا، ہم دونوں کو آپ یہاں پر ایسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اور انہیں پتہ تو تھا ابراہیم علیہ السلام کی عادات کا، سختیاں تو کرنے والے، ناجائز سختیاں کرنے والے تو تھے ہی نہیں جیسے کہ ہمارے آج کل کے مرد ہوتے ہیں. تو کہنے لگیں
کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پھر پوچھنے لگی کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر آخر ان کے ذہن میں آیا کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا۔ اس کے بعد ہاجرہ کہنے لگی اللہ رب العزت پھر ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کی بات کو پورا کیا، رہتی دنیا تک ان کی سنتیں زندہ ہیں۔ اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی انسان کے اندر جذبات تو ہیں، فیلنگ تو ہے، ذہن میں تو یعنی موڑے اس لیے نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بچے اور بیوی کی کنڈیشن دیکھوں اور ان کو پریشان دیکھوں تو میرے ذہن میں آئے کچھ عرصے کے لیے پھر ان کو لے کر چلا جاتا ہوں۔ اچھا یہ بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کو تنہا چھوڑ اور بسانا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے واپس آنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ کے سائے میں کھڑے ہو کر دعائیں جو مانگی وہی دعائیں یہاں پر، اے رب اس شہر کو، اب یعنی فکر تو ہوئی لیکن مانگا کس سے؟ اللہ رب العزت سے، اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی میرے بیوی بچے تو یہاں پر تنہا ہیں، اس کو امن والا بنا دے، اور پھر میری اولاد کو بچانا کہ یہ بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب بے شک انہن اضللن کثیرا من الناس، ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، بے شک فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اور تو اس کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے اب انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو یہاں آ کر بسایا اس وادی میں جہاں پر کوئی غیر ذی زرع، یہاں پر کوئی کھیت، یہ زمین زرخیز نہیں ہے، لیکن میں نے یہاں آ کر کوئی زراعت نہیں ہے، میں نے یہاں آ کر تیرے گھر کے پاس اس کو بسایا۔ اور پھر اس کے بعد اے ہمارے رب ربنا لیقیموا الصلاۃ، فکر کیا ہے یہاں پر میں نے اس لیے بسایا تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس، لہذا بنا دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہوں اس کی طرف، اور ان کو پھلوں میں سے رزق بھی دینا تاکہ یہ شکر ادا کرتے رہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی، ہر پھل وہاں پر بہترین موجود ہوتا ہے، حالانکہ وہ زمین زرخیز نہیں ہے، وہ خود کچھ نہیں بناتے اگاتے، اللہ رب العزت پہنچاتے ہیں، ہر ملک کی بہترین چیز وہاں پر پہنچی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کتنے عرصے بعد پہلے مانگی، کتنا عرصہ پہلے، اور کتنے عرصے بعد یہ دعائیں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہوئی۔ اے رب، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں چھپی رہ سکتی اللہ کی طرف سے کچھ بھی کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اسی نہیں وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق، آپ نے تو مجھے عطا کیا اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق، بے شک آپ ہی تو تمام دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اے میرے رب مجھے بھی بنا نماز کو قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی۔ کتنی نیکیوں کی فکر ہے نا، تنہا جگہ پر جہاں پر کوئی دنیاوی آسائشیں نہیں ہیں، دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں، لیکن دعائیں کیا مانگ رہے ہیں؟ نیکی کی ان کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کو نمازی بنا، اے میرے رب ان کو نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے رب تو دعا کو قبول کرنے والا ہے، میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو بھی اس دن کے جس دن حساب کے لیے آپ کھڑا کریں گے۔ تو یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اور وہ یہ دعائیں پڑھ رہے تھے۔ ہم بھی یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ آپ گمان کریں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلٌ، مومنوں یہ کبھی نہ خیال کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض لوگ بڑے گناہ کرتے ہیں، ہر گناہ ان کے اندر ہوتا ہے، لیکن مال کی فراوانی، انہیں دنیاوی لحاظ سے کوئی فکر نہیں ہے نا۔ اور ہم ہیں کہ نیکیاں کر رہے ہیں لیکن کبھی کسی چیز کی کمی تو کبھی کسی چیز کی کمی، شیطان ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہے، کبھی کسی پریشانی میں ہماری جان کو گھلائے ڈال رہا ہے، کبھی کسی غم میں ہمیں گھلائے جا رہا ہے۔ شیطان نے ان کو تو نہیں گمراہ کرنا، انہیں تو رب سے مایوس نہیں کرنا، ان کے لیے تو اس نے دنیا سجا لی، وہ وہاں پر حملے نہیں کرتا شیطان، اس نے تو رب سے غافل کر کے ان کی دنیا کی زندگی کو جنت ان کے لیے بنا دیا۔ شیطان حملے وہاں کرتا ہے جو مومن ہیں، جو اس دنیا کو اپنی ضرورت کے مطابق لیتے ہیں، اور ان کی زیادہ سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ اپنی صلاحیتیں، اپنا ٹائم، اپنا پیسہ، اپنی انرجی، اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لگائیں، اللہ کی طرف لگائیں، لیکن پریشانیاں، تکلیفیں، کمی بیشیاں یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اے مومنو تم گمان نہ کرو
کہ اللہ ان کے اعمال سے غافل ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ نے تو انہیں مہلت دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی، اس دن تک تشخص فیہ الابصار، جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. دنیا میں بھی اتنی دنیا بنائی، کچھ بھی ساتھ نہیں آیا. مہطعین مقنی، یہ دوڑے جا رہے ہوں گے اور یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ ان کی اپنی طرف بھی نہیں مڑ کر آئیں گی. جب کوئی بہت بڑا نقصان ہو نا تو انسان اپنے ہوش و حواس بھی کھو دیتا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا میرے بچے یہاں ہیں، میرے بہن بھائی یہاں بیٹھے، انسان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. اتنے آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل عقل و شعور سے خالی ہو جائیں گے، کسی کو بھی نہیں پہچانیں گے. قیامت والے دن جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ یہاں کے لیے تو ہم نے کچھ تیاری نہیں کی، یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے، خالی ہاتھ دنیا بنائی اور دنیا وہیں چھوڑ آئے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اے نبی آپ لوگوں کو اس دن سے بھی ڈرائیے جس دن کے آئے گا عذاب. پھر ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ڈھیل دے دے، الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں مہلت دے دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم پھر نجب دعوتک، پھر ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، پھر ہم تیرے اصولوں پر، تیرے احکام پر پھر ہم عمل کریں گے. پھر ہم نہیں کہیں گے یہ دین تو بڑا مشکل ہے، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے اس دور میں آج ان باتوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے. ایک کام ہو سکتا ہے یا لوگوں کو خوش کریں یا اللہ کو خوش کریں، پھر ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے. ہم جواب دیں گے تیری تمام باتوں کا اور ہم پیروی کریں گے تیرے رسول کی. اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم اس سے پہلے، اللہ رب العزت کہتے ہیں پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے. مالکم من زوال، تمہیں کبھی اب زوال نہیں آئے گا. وسکنتم فی مساکن الذین، حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا تھا. تم پر خوب اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ان سے ہم نے کیسے بدلہ لیا. ہم نے تمام مثالیں تمہارے سامنے، تمہارے سامنے ان کے تمام حالات بیان کر دیے. انہوں نے خوب چالیں چلی. وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ تو اللہ کے پاس موجود تھا. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی چالیں تو ایسی تھیں کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل جاتے. تو لہذا یہ کبھی نہ خیال کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا. بے شک اللہ تو بڑا غالب اور خوب انتقام لینے والا ہے. اس دن یوم تبدل الارض، جس دن زمین و آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ اکیلے اکیلے آئیں گے اللہ رب العزت کے سامنے جو کہ واحد اکیلا زبردست ہے. اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن مقرنین فی الاسواد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کے لباس بھی تارکول کے ہوں گے. وتخشی وجوہہم النار، اور ان کے اوپر، ان کے چہروں کے اوپر آگ چھائی ہوئی ہوگی، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی. تارکول کا لباس سرابیلہم، اس سے مراد یعنی ایسا لباس، ایسا بدبودار اور گاڑا لباس. تارکول کا لباس یعنی تارکول کہتے ہیں ایسی لک جو کہ گرم کر کے جو ہم سڑکوں پر ڈالتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر اگر ہم پاؤں رکھیں تو وہ چپک جاتی ہے اور وہ گرم گرم ڈالی جاتی ہے نا، چپک بھی جاتی ہے اور وہ پھر الگ نہیں ہوتی. سرابیلہم، تارکول کے لباس ہوں گے. من قطران وتخشی وجوہہم النار، اور ایسا دھواں ہوگا جو ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گا. سیاہ دھواں، گاڑا دھواں جس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. بعض دھوئیں ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان سانس لے تو سانس بھی نہیں آتا اور بلکہ اور طبیعت خراب ہونے لگتی. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ایسے سخت انجام سے ہم سب کو بچا لیں. یہ اللہ جزا دے گا، بدلہ دے گا ان کو جو ہر نفس کر آئے گی. بے شک آپ کو پتہ ہے ان اللہ سریع الحساب، بہت سخت اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام جو آپ نے لوگوں تک پہنچایا، یہ جو قرآن نازل کرنے کا مقصد ہے، یہ باتیں بتانے کا مقصد ہے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا، تاکہ لوگ ڈر جائیں، برے انجام سے لوگ ڈر جائیں. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ خوب واقف ہو جائیں اس بات سے. انما هو الہ واحد، اللہ تو ایک ہی ہے، اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے.
وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگ اس قرآن سے سبق حاصل کریں، عقل مند لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ بے وقوف لوگوں کے پاس نہ اس کو سمجھنے کا، نہ اس کو پڑھنے کا، نہ اس پر عمل کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، دنیاوی لحاظ سے چاہے کتنے سمجھدار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں عقل مند لوگ ہی اس کو پڑھتے، سمجھتے اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ صورت بھی ہماری صورت ابراہیم ختم ہوئی۔ اگلی صورت ہے صورت الحجر، یہ بھی مکی صورت ہے۔ الف لام را تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ اس قرآن کی آیات ہیں جو کہ واضح بیان کرنے والا قرآن ہے۔ مکی صورتوں کا سب کا شروع کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا یہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش یہ مسلمان ہوتے، ٹھیک ہے، اس وقت آرزو کریں گے قیامت والے دن کاش ہمیں دنیا میں بھیج دیا جاتا، کاش ہم نیکیاں کرتے، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم وہ نیکی نہ چھوڑتے۔ ذرہم یاکلوا، آپ ان کو چھوڑ دیجیے، آج یہ دین اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے، آج یہ قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے، ان کو چھوڑ دیں، یہ خوب کھائیں پیئیں، دنیا سے خوب مزے اٹھائیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور ان کو ان کی لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ لہذا لمبی امیدیں اور دنیا کی محبت انسان کے دل میں جب گھر کر جاتی ہے تو انسان کے نا ہزارے خواہشیں ایسے کہ ہر خواہش پر دم نکلے ہمارے ذہنوں میں نا، اچھا یہ خواہش پوری ہو جائے، اس کے بعد پھر فوراً اگلی خواہش۔ تو ہم نے خواہشیں دین کی بھی تو رکھنی ہے نا، کہ ہم نے یہ نیکی کر لی، اب ہم نے مزید اگلی، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم یہ نیکی بھی کریں۔ تو اس رمضان میں کوئی نہ کوئی ایک نیکی کی عادت ضرور ڈالیں جو پہلے نہیں کرتے تھے، کوئی نہ کوئی خواہش ضرور رکھیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، اللہ کا قرب آپ کو ملے۔ تو لہٰذا وہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، کھاتے پیتے رہیں، فنکشن کرتے رہیں، گھومتے پھرتے رہیں، دوست احباب سے ملتے رہیں، یہ شاپنگیں کرتے رہیں، یہ دنیا بناتے رہیں اور دنیا پہ خوش ہوتے رہیں، نئی نیکیاں کرتے، نئی آخرت کے لیے ٹائم نکالتے تو نہ کریں۔ ہم بھی ان کو اب ڈھیل دے دیں گے، خوب پیسہ دیں گے، کرو منمانیاں، خوب عیش کرو، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ نہیں ہم نے ہلاک کی کسی بھی بستی کو مگر اس کے لیے ایک کتاب معلوم، ایک مقرر وقت معلوم ضرور تھا۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک کا، جس کو جتنی زیادہ عمر ملتی جا رہی، جتنا سمجھدار ہوتا جا رہا ہے، جتنے ٹونک کھا رہا ہے، بہترین خوراک کھا رہا ہے، جم جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بہترین خوراک کھا رہا ہے، اپنی صحت کا، اپنی باڈی کا بہت خیال رکھ رہا ہے، لیکن آخر ایک دن آنا ہے جب اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، مقرر مدت سے پہلے یہ ہلاک نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس مدت کے بعد، نہ ہی یہ اس دنیا میں ٹھہر سکتے ہیں۔ اور کافر کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے یہ تو مجنون ہو گیا ہے، اگر ہم لو ما تأتینا، اگر ہم اتار دیتے اس کے ساتھ فرشتے، تو پھر یہ کہتے ہیں ان کنت من الصادقین، تو پھر ہم اس فرشتے کو دیکھتے تو پھر ہم ایمان لے آتے، پھر ہم اس کو سچا مانتے۔ نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو مگر ایک مقصد کے تحت، جب ہم نے ان کو ہلاک کرنا ہوتا ہے۔ وما كنا اذا منذرین، اور پھر ہم اس وقت مہلت نہیں دیتے، یا جب روح قبض کرنی ہوتی ہے موت کے وقت، اس وقت فرشتے اترتے ہیں۔ ایسے اللہ رب العزت ایسے فرشتے نہیں اتارتے کہ لوگ دیکھیں اور پھر نبی پر ایمان لائیں۔ بے شک ہم نے تو یہ قرآن مجید، یہ ذکر، اس سے مراد قرآن مجید ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ کسی لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پہلے کتابوں کے اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہوئی ہے۔ اور آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے، پھر ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، اور ہم مجرموں کے دلوں میں ایسے ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی باتیں کر لینا، کوئی اعتراض کر لینا، کوئی شغل بازی انبیاؤں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ کر لینا، نہیں وہ ایمان لاتے اس پر۔ وقد خلت سنت الاولین، ایسے ہی پہلے امتوں کے طریقے گزرتے آ رہے ہیں، لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں، پھر ہم ان کے دلوں میں ڈالتے ہی گناہ کی باتیں، نافرمانی کی باتیں ہیں۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کو کوئی دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اس میں جب یہ چڑھنے لگ جائیں گے
تو پھر بھی یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، لگتا ہے ہماری آنکھوں پر کوئی جادو کر دیا گیا، ایسا لگتا ہے ہم سب جادو کر دیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے، اور ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے، مگر جو کوئی چوری چھپی سننا چاہے تو پھر ہم اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں شہاب مبین، ایک چمکتا ہوا شعلہ، پھر ہم اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ لہذا بہت سی باتیں اللہ رب العزت نے ہمیں غیب کی بتا دی، اور بہت سی باتیں اللہ رب العزت نے غیب کی چھپا دی۔ قیامت کی باتیں غیب کی بتا دی، جنت دوزخ کی باتیں ہمیں غیب کی بتا دی، یہ غیب ہی تو ہے نا جو اللہ رب العزت نے ہمیں غیب کی باتیں بتائیں، لیکن بہت سی باتیں اللہ رب العزت نے ہم سے چھپا دی۔ تو لہذا جو بھی کوئی شیطان مردود جنوں میں سے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان سے کوئی غیب کی خبریں سننا چاہتا ہے اور وہ سن کر کاہنوں تک پہنچاتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر ہم ان ستاروں کے ذریعے پھر ہم ان کے اوپر شعلہ مارتے ہیں کہ دوبارہ یہ اوپر نہ چڑھیں، ٹھیک ہے، کاہنوں کو جا کر خبر نہ دیں۔ آج ستاروں کا ایک تو فائدہ خوبصورتی کا، راستہ دیکھنے کا، اور دوسرا کوئی غیب کی خبر نہ سن سکے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اور ہم نے ڈالے اس میں پہاڑ، اور ہم نے اس میں اگائے ہر چیز، من کل شیء موزون، ہر چیز مناسب ہم نے اگائی، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں سامان معیشت، نہیں ہو تم اس کے رازق۔ اور ہمارے پاس وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، نہیں ہمارے پاس کچھ مگر ہمارے پاس تو خزانے ہیں، ہم نہیں اس کو اتارتے مگر ایک اندازے کے مطابق۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو سارے خزانے ہیں، ہم خزانوں کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی اللہ رب العزت جتنا بھی زمین کے اوپر بارش کا پانی برسانا ایک وقت میں نہیں برساتے، روک لیتے ہیں۔ جتنا بھی اللہ رب العزت نے ہمیں پھل دینا ہے موسمی پھل آتا ہے، ایسا نہیں کہ جتنا پھل ہم نے دنیا میں کھانا ہے سارا اکٹھا اللہ رب العزت دے دیں، تازہ اور فریش اللہ رب العزت ہمیں خوراک عطا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ضرورت کے مطابق ہمیں عطا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زیادہ گرمی پڑنے لگتی ہے تو موسم اچھا کر دیتے ہیں، سردیاں آ جاتی ہیں، باہر کا موسم آ جاتے ہیں، زیادہ سردی پڑنے لگتی ہے تو پھر اللہ رب العزت پھر گرمیاں لے آتے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ایک مناسب مقدار اندازے کے مطابق خزانوں کا مالک ہمارے لیے سامان معیشت پیدا کرتے بھی ہیں اور ہمیں نوازتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، سنو بے شک ہم ہی تو زندہ کرنے والے ہیں اور ہم ہی تو مارنے والے ہیں، ہم ہر چیز کے وارث ہیں، اور ہم نے ہی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور یقیناً ہمیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے اور جو تم سے پیچھے رہنے والے ہیں، یعنی جو تم سے پہلے فوت ہو گئے اور جو تمہارے بعد آنے والے پورے لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس سب کا علم ہے۔ بے شک آپ کا رب سب کو اکٹھا کرے گا، اور بے شک وہ خوب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے قصہ آدم و ابلیس شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ تیسری مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں، پہلی دفعہ ہم نے پڑھا سورۃ بقرہ میں، دوسری مرتبہ ہم نے 8ویں سپارے میں سورۃ اعراف میں پڑھا، اور اب تیسری مرتبہ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں۔ کچھ 7 یا 8 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمإ مسنون، گلے سڑے خشک گاڑے سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مٹی کے مختلف اسٹیج کا اور ان کی مختلف حالتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پہلی مٹی گیلی ہوتی ہے، اس مٹی کو ہم کوئی بھی شیپ دے دیں اس کے بعد وہ مٹی سوکھ جاتی ہے۔ بعض دفعہ مٹی جو ہم لیتے ہیں وائٹ ہوتی ہے، بعض مٹیاں کالی ہوتی ہیں، ان کی مختلف کنڈیشنیں، ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی، یعنی خشک مٹی ہو گئی، اور گلے سڑے گاڑے سے ہم نے اس کو پیدا کیا، اور جنوں کو بھی اس سے پہلے ہم آگ کے لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو من صلصال من حمإ مسنون، بجنے والی مٹی خشک گاڑے سے۔ پھر جب میں نے اس کو درست کر لوں تو پھر میں اس میں اپنی طرف سے جب پھونک لوں تو پھر تم کیا کرنا، اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرے۔ ابلیس قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ رب العزت نے کہا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کس چیز نے تجھے روکا؟ کہا کہ نہیں میں سجدہ کرتا اس بشر کو جس کو تو نے بجنے والی مٹی
سڑے ہوئے گاڑے سے اس کو تم نے پیدا کیا، میں تو آگ سے پیدا ہوا۔ اس نے سوچا آگ چونکہ اوپر اٹھتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور مٹی چونکہ نیچے ہوتی ہے اور یہ اعلیٰ نہیں ہے۔ حالانکہ آگ تو اوپر اٹھتی ہے تو جلا دیتی ہے، ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، ایک نافرمانی کی صدا، نکل جا، تو نے میری بات نہیں مانی، تو نے انکار کر دیا، تو نے اپنی طرف سے عقل لڑائی ہے نا، تو نے اپنی بات کو اہمیت دی اور تو نے میری بات کو ٹھکرا دیا، نکل جاؤ یہاں سے، اب سے تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے ڈھیل دیجئے اس دن تک جب تک تمام لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، الی یوم معلوم وقت تک تجھے ڈھیل دی جائے گی۔ وہ بولا ربی بما اغویتنی، اس نے خطرناک خوفناک پھر ارادہ ظاہر کیا، اے میرے رب میں بما اغویتنی، میں ان کو بہکاتا رہوں گا، میں ان کے لیے مزین کرتا رہوں گا زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان کو سب چیزیں خوشنما کر کے دکھاؤں گا۔ شیطان نے کہا میں ہر گناہ خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، تبھی تو ہمیں مزہ آتا ہے، تبھی تو ہمیں اچھا لگتا ہے جو ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، تبھی تو ہم بڑے فخر سے تن جاتے ہیں، تبھی تو جسم جو ڈانس کرتے ہیں، جو گانے سنتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، تبھی تو شیطان نے ان کو سب یہ کام مزین کر کے دکھائے ہوتے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے، مست کر دیتا ہے کہ انسان اپنا نقصان کر رہے، بے فکر ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس نے کہا میں خواہشات کو ضرور ان کے لیے مزین کروں گا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں موت تک ان کو بہکاتا رہوں گا، لیکن اللہ رب العزت نے کہا نہیں، الا عبادک منہم المخلصین، مگر میرے وہ بندے جو مخلص ہوں گے نا وہ تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے۔ مخلص کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا بن جائے، مخلص کہ اللہ اس دل میں کسی کوئی اور محبت آ نہیں سکتی، ہم تیرے خالص بن گئے، ہم تیری بات مانیں گے، ہے نا۔ ہم کہہ دیتے نا اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، تم اس مشکل وقت میں تم میرے کام نہیں، تم میری خالص دوست نہیں ہو، تم میری مخلص نہیں ہو، تم میری خیر خواہ نہیں ہو، تم نے اس مشکل وقت میں مجھے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے مخلص بندے، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل اوقات ہو، مشکل حالات ہوں، ہر وقت اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، میرے مخلص بندے وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کی محفلوں میں شیطان نہیں آتا، اور آپ کو پتہ ہے جب اذان ہوتی ہے، جب وضو کرتے ہیں تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، شیطان روتا ہوا جاتا ہے، اس وقت بھی شیطان قریب نہیں آتا۔ تو لہذا جو قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ سے مدد مانگتا ہے، جو دعائیں مانگتا ہے، شیطان ان کے قریب نہیں آتا، شیطان ان پر حملے نہیں کرتا۔ اور اگر وہ غلطی سے ایسی محفلوں میں ایسے لوگوں میں بیٹھ جائیں تو جیسے انہیں یاد آتا ہے وہ فوراً اٹھ جاتے ہیں، وہ بیٹھے نہیں رہتے، وہ شیطان کے وعدوں میں اور شیطان کے دھوکوں میں نہیں آتے۔ اللہ رب العزت نے کہا اللہ عبادک منہم المخلصین، اللہ ہمیں ایسے مخلص بندوں میں شامل کر دے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اپنے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہم مخلص ہوں، خالص ہوں، ہماری نیتوں میں کھوٹ نہ ہو، ہماری سوچ میں بالکل کھوٹ نہ ہو، ہم مخلص سچے خالص ہوں۔ قال ھذا صراط مستقیم، اللہ رب العزت نے کہا ان کے لیے تو میرا سیدھا راستہ، قال ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے لیے سیدھا راستہ واضح ہوگا، وہ تیرے باتوں میں نہیں آئیں گے، تو بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی اختیار نہیں چلے گا۔ الا عبادک منہم الغاوین، ہاں تیری پیروی وہ کریں گے جو قرآن سے نہیں جڑیں گے، جو دین سے نہیں جڑیں گے، جو گمراہ ہوں گے، جو دنیا میں مگن ہوں گے، دنیا میں مصروف ہوں گے، جن کے پاس ذکر اذکار کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، گمراہ ہوں گے۔ اور پھر وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم تو وہ جگہ ہے جہاں پر ان سب کے لیے اکٹھا کرنے کا اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا۔ اس کے 7 دروازے ہیں اور وہ ہر دروازہ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازہ ہر گناہ گاروں کے لیے تقسیم شدہ ہے۔ یہ عریانی کرنے والے، یہ فحاشی پھیلانے والے، یہ اپنے جسموں کی نمائش کرنے والے، یہ حرام کھانے والے، ٹھیک ہے، یہ دوسروں کا حق کھانے والے، یہ ظلم و زیادتی ہر 7 دروازے ہوں گے، اور جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ بے شک متقی لوگ وہ بھی باغوں میں، چشموں میں ہوں گے، اور وہ داخل ہوں گے اس میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ،
اور پھر اس کے علاوہ ایک اور اللہ رب العزت احسان کریں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں سے ہم غل نکال دیں گے۔ غل کیا ہے؟ غل یہ ہے کہ انسان کے دلوں میں کدورتیں، بغض، ٹھیک ہے نا، خلش، نفرتیں، حسد، یہ غل اللہ رب العزت دنیا میں تو آتا ہے تو ہم فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تو میں کیوں برا سلوک کروں۔ جب جنتی لوگ جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں سے یہ غل نکال دیں گے، اور غل ان کا نکالا جائے گا جو دنیا میں غل کو نکالتے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے۔ یقین مانی مجھے آج کسی نے بتایا کہ ایک ساس پریگننٹ ہے، بہو، ٹھیک ہے، ہاسپٹل کے چکر بھی لگ رہے ہیں، 9 مہینہ بھی شروع ہو گیا، کام کاج کروا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بہو بتا رہی تھی کہ جب اس کا بیٹا گھر میں ہوتا ہے، یعنی میرا میاں جب گھر میں ہوتا ہے تب کام نہیں بتاتی، اور جیسے ہی بیٹا چلا جاتا ہے تو پھر اگر وہ لیٹ جائے بہو تو ساس کا موڈ خراب ہے، کپڑے دھو ڈھیر۔ اور اچانک ایک دن میاں اچانک آ گیا تو اس نے جب اپنی بیوی کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھے نا، اس نے ماں سے کہا کہ بھائی ڈاکٹر نے تو منع کیا، اس کو بیڈ ریسٹ کا ہے، آخری مہینہ ہے۔ تو وہ اس وقت تو چپ کر گئی، اور پھر بعد میں بیوی سے ناراض ہوئی، اپنی بہو سے ناراض ہوئی، تو میں نے اپنے جب میاں کو دیکھا تو تم اٹھ کیوں نہیں گئی؟ میں سوچنے لگی یا اللہ، ایسے نفاق، اور ایسے ہم یہاں پر فرعون بنے ہوئے ہیں نا، لوگوں کے ڈر سے پھر ہم کچھ نہ کچھ نرمی کر لیتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں، روزوں کے مہینے میں بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں آتا ہے نا، منہ پر ہم کچھ ہیں اور پیٹھ پیچھے ہمارے معاملات کچھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غل جن کے دلوں میں ہوا، دنیا میں کدورتیں، اپنے لیے کچھ سوچنا، دوسروں کے لیے کچھ سوچنا، ہے نا، ایسے لوگ جن کے دلوں میں غل اور نفاق ہوگا، ہے نا، ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر آ بھی جائے نا، انسان جو ہے دل میں آ جاتا ہے نا، اچھا وہ آ گیا، ڈر کے انسان کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرے، یہ بات نہ کرے، خیال رکھنے لگ جاتا ہے، انسان آ ہی جاتا ہے نا انسان کے دل میں، تو انسان الرٹ رہے، انسان اپنے آپ کو الرٹ کر لے کہ نہیں ایسا کام، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا، اپنے قریبی رشتوں کو بھی دھوکہ دینا، ان کے ساتھ مخلص نہ ہونا، کتنا بڑا، یعنی اپنے ساتھ اور اپنے پیارے رشتوں کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے جن کے دلوں میں دنیا میں بھی غل نہیں ہوگا، اور اگر آ جائے تو فوراً نکالیں، یہی ہم نے سب کا اچھا چاہنا ہے۔ اگر دوسرا برا کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا دل بھی اچھا کر دے، دعائیں بھی کریں۔ ہم اتنے نیک تو نہیں بن سکتے نا کہ ہم ہمیشہ ہی نیک ہی کرتے رہیں، اچھا سلوک کرتے رہیں، اس کے لیے بھی دعائیں کریں، یا اللہ اس کا دل بھی اچھا کر دیں، اور یا اللہ ہمارا دل ایسا بنا دے کہ ہمیں کسی کی برائی نظر ہی نہ آئے۔ یقین مانے میں تو یہ دعا مانگتی ہوں، یا اللہ ہم کسی کے گھر جائیں تو ایسی چیزیں ہمیں نظر نہ آئے جس سے ہم پریشان ہو کر گھر واپس آئیں، اور اگر ہمارے گھر میں کوئی آئے تو وہ خوش ہو کر جائے، کوئی اچھی بات سیکھ کر جائے، اور اگر کوئی برا ہے تو ہمیں اس کی کوئی برائی نظر نہ آئے۔ تو غل اپنے دلوں سے نکالنا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اور جنتیوں کو بھی جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں سے یہ غل نکال دیا جائے گا۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ ہی انہیں وہاں پر کوئی مشقت اٹھانی پڑے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ لہذا اگر کوئی دوسرا نہیں بدلتا تو آپ اپنے دل کو بدلیں۔ پاک مومن کا دل شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، آر پار نظر آتا ہے، ادھر سے بھی دیکھو تو ادھر سے بھی نظر آئے، وہ سب کے سامنے بھی ویسے ہوتا ہے، وہ تنہائی میں بھی ویسے ہوتا ہے، وہ اللہ کی خاطر سب رشتوں سے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے اجر لینا ہے۔ وہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر منہ پر اچھے نہیں بنتے، اور جیسے وہ اٹھ کر جائیں تو پھر برائیاں، ایسے نہیں ہوتے وہ۔ ہاں فطرتی انسان بشری تقاضے کے تحت کبھی ہو جائے تو فوراً پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کر دی۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے، کوئی ان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے تو میں معاف کرنے والا، میں رحم کرنے والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب تو بڑا سخت اور دردناک عذاب ہے۔ آپ انہیں خبر دیجئے ابراہیم کی مہمانوں کی، جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام، سلام کیا ان کو، کہا قال انا منکم وجلون، بے شک میں تم سے خوف زدہ ہو رہا ہوں۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جب فرشتے جو ہیں انسانی شکل میں جب آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کل بھی ہم نے یہ سارا واقعہ پڑھا تھا، حضرت سارہ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ دیکھیے قرآن کا یہ معجزہ ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ بات آتی ہے، کہیں مختصر آتی ہے، ایسی نہیں کہ کہیں ایک واقعہ ہو اور اگلی جگہ اس سے بالکل الٹ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ کہا انہوں نے لا توجل،
इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम, हमसे डरिए नहीं, हम आपको एक इल्म वाले लड़के की खुशखबरी देने वाले हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मुझे आप खुशखबरी देंगे उस बात पर जबकि मुझे तो बुढ़ापा आ लगा है, आप मुझे कैसे खुशखबरी दे रहे हैं? कहा उन्होंने, कहने लगे, हम आपको खुशखबरी सच्ची दे रहे हैं और आप मायूस होने वाले में से ना हों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मायूस नहीं हूँ। क़ाल वमन यक़नतु मिन रहमती, अपने रब की रहमत से मायूस नहीं हूँ। और वमन यक़नतु मिन, उस रब से तो मायूस गुमराह लोग ही होते हैं। और क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, फिर उनसे पूछा, ए भेजे जाने वालों, किस मामले से, किस नीयत से तुम आए हो? उन्होंने कहा, हम तो भेजे गए हैं मुजरिम कौम की तरफ, यानी कौम लूत की तरफ। इल्ला आल लूत, मगर आले लूत के ख़ानदान के अलावा, बेशक हमने उनको तो उन सबको हम नजात देंगे, मगर उसकी बीवी क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन, हमने उसके लिए यही मुकद्दर किया कि वो पीछे रहने वालों में से होगी। फिर जब वो फरिश्ते लूत के घर आए तो लूत ने कहा, तुम तो अजनबी मालूम होते हो। कहने लगे, बल्कि हम तो तेरे पास अजाब लाए हैं, वो जिसमें ये लोग शक में पड़े हुए थे, हम आपके पास यकीनी बात लेकर आए हैं। व इन्ना लसादिक़ून, और बेशक हम तो सच्चे हैं। लिहाजा आप अपने अहल को रात के वक्त लेकर चलिए और पीछे न मुड़कर देखिए। वत्तबि अदबारहुम वला यल्तफित मिनकुम अहदुम वम्ज़ू हैसु तुअमरून, तुम इन सब से पीछे रहो और तुम में से कोई भी मुड़ कर ना देखे, और चलो वहाँ से जहाँ तुम्हें हुक्म, वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और हमने लूत को इस बात का फैसला सुना दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की तो जड़ काट दी जाएगी, यानी इन पर अजाब आ जाएगा। वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, और आए शहर के लोग खुशी खुशी लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। कहा, बेशक ये तो मेरे मेहमान हैं, लिहाजा इस मामले में मुझे रुसवा ना करो, अल्लाह से डर जाओ और ना तुम अल्लाह से डरो और ना तुम मुझे रुसवा करो। वो कहने लगे, अवलम नन्हका अनिल आलमीन, क्या नहीं हमने तुझे मना किया था कि तमाम जहान वालों की हिमायत ना किया करो, यानी अपने दीन ईमान की फिक्र करो, सबके दीन ईमान की फिक्र ना करो, हमें ना रोका टोका करो। तो लिहाजा गुनाह के वक्त इंसान ऐसा मस्त और पागल हो जाता है कि इंसान अपने अंजाम की भी फिक्र नहीं करता। कोई रोके भी तो उसका रोकना भी अच्छा नहीं लगता। इंसान कहता है, जाएं जाएं आप अपनी नमाजें पढ़ें, आप अपना मुंह संभाल के रखें, आप होते कौन है कहने वाले। गुनाह के वक्त शैतान इंसान को इतना पागल और मस्त कर देता है। वो कहने लगे कि तुम हम पर पाबंदियां ना लगाया करो, तुम हमें ना रोका करो। क़ाल हाउलाई बनाती इन कुंतुम फ़ाइलीन, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हें करना ही है ये बेहयाई का काम तो मेरी बेटियां हैं, उनके साथ करो। लामरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र की कसम, उस वक्त वो लोग गुनाह की मस्ती में मस्त थे, दीवानगी वार वो काम कर रहे थे। यानी शैतान इंसान को वाकई ऐसा मस्त करता है गुनाह के वक्त, इंसान को अपना गुनाह, अपनी मौत का ख्याल ही नहीं आता, ऐसा मस्त और दीवाना हो जाता है। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र की कसम, लोग गुनाह में मस्त और दीवाने हो जाते हैं, होश ही नहीं रहता। तो लिहाजा सूरज निकलते ही उन्हें ज़बरदस्त अजाब ने पकड़ लिया, आवाज़ ने पकड़ लिया। फिर हमने उनकी बस्ती को ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया और फिर हमने उनके ऊपर कंकर बरसाए, कंकर किस्म के पत्थर बरसाए। बेशक इसमें निशानियां हैं समझदार लोगों के लिए, और बेशक व इन्नहा लबिसबीलिन मुकीम, और बेशक वो रास्ता तो बिल्कुल शारे आम पर वाक़या है, यानी ऐसा वो जगह है जहाँ पर से तुम गुजर के जाते हो। हिजाज के रास्ते से शाम के रास्ते में जब तुम जाते हो तो वो रास्ता तो बिल्कुल तुम्हें साफ नज़र आ जाएगा। हमने इंतकाम, और बेशक व इनका न अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन, और ये कि ऐका वाले भी जालिम थे। ये ऐका वाले जो हैं अस्हाबुल ऐका, ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी, इनका नाम ऐका वाला यानी कहा जाता है कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगह पर। ऐका ऐसी जगह को कहते हैं जो ऐसी सरजमीन हो जहाँ पर बहुत घने दरख्त हों और फिर वो बहुत खूबसूरत जगह भी हो। हमने उनसे भी इंतकाम लिया, और बेशक ये दोनों बस्तियाँ बिल्कुल वाज़े रास्ते पर हैं। और इसके बाद वलक़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और इसके बाद झुटलाया हिजर वालों ने भी पैगंबरों को। यहाँ से मुराद कौम समूद है।
اور ہم نے بھی ان کو دی اپنی نشانیاں، وہ بھی اس سے اعراض کرنے والے تھے، اور یہ لوگ تراشتے تھے پہاڑوں سے گھر امن والے بناتے تھے، لہذا ہم نے ان کو زبردست دھماکے سے پکڑا ان کو صبح کے وقت، وہ پتھر والے گھر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے مگر مقصد کے ساتھ، اور بے شک قیامت تو آنے والی ہے، لہذا فاصفح الصفح الجمیل، آپ درگزر کر دیجئے ان کی باتوں سے، اچھی طرح درگزر کرنا، خوب درگزر کرنا، اور بے شک آپ کا رب پیدا کرنے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ اور ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہیں قرآن مجید میں، وہ ہم نے آپ کو عطا کی۔ وہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورت فاتحہ، جو 7 مرتبہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہم نے آپ کو وہ عطا کی۔ یعنی یہ سورت فاتحہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ایک اہم تحفہ ہے جو مسلمانوں کو عطا کیا گیا، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ 7 آیتیں سورت فاتحہ کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، تو لہذا آپ کو یہ تحفہ مل گیا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اگر پیسہ کم ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، آپ نے نظر بھی نہیں اٹھانی، آپ نے اپنی آنکھوں کو، لا تمدن مد سے ہجرت، لمبا نہیں کرنا، آپ نے اٹھا کر نہیں دیکھنی، آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھنا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے دنیا کے ساز و سامان، ازواجا منہم، اور کئی قسم کے لوگوں کو ہم نے یہ دے رکھے ہیں، آپ نے ان سے امپریس نہیں ہونا۔ ہم نے آپ کو سورت فاتحہ دے دی، اتنا بڑا ہم نے آپ کو نعمت، آپ کو تحفہ دے دیا، اس میں ہدایت کی دعا ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، وہ ہم نے آپ کو دے دیا۔ اگر آپ کے پاس دنیا کی نعمتیں کم ہیں تو آپ ایسے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ اگر آپ کا دل فوراً دنیا دار لوگوں کو دیکھ کر دل بجھ جاتا ہے، آپ ان سے امپریس ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے ملے ہی نہیں۔ آپ اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ نے آپ کو اس سے بڑھ کر بہت قیمتی تحفہ سبع من المثانی عطا کی ہے۔ آپ غمگین نہ ہوں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ ایمان والوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئیں، آپ ایماندار لوگوں کی قدر کریں، آپ ان سے محبت کریں، آپ ان کے قریب ہوں اور وہ بھی آپ کے قریب ہوں گے۔ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کے پاس ایمان جیسا بہت بڑی قیمتی دولت آپ کے پاس ہے، لہذا آپ انہیں کہہ دیجئے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تقسیم کر دیا، اس بات پر ایمان لا سکتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، یہ مشکل تو یہ آسان تو یہ اس دور کے لیے اچھا ٹھہر کر کریں گے، اچھا بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے جو کیا جنہوں نے، آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوئیے، آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو یہ دنیا میں کر آئیں گے، لہذا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کھول کر ان کو ہر بات سنا دیں، بتا دیں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں، ان سے اعراض کر لیں، بے شک ہم آپ کے لیے کافی ہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے سوا کوئی دوسرے معبود، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ گھٹتا ہے جو یہ باتیں کہتے ہیں، لہذا آپ کیا کریں، اپنے رب کی تعریف، اپنے رب کی تسبیح کے بیان کرتے رہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور عبادت کرتے رہیں اپنے رب کی، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے۔ بڑا حکم اللہ رب العزت نے دے دیا، نیکیاں موت کے آنے تک کرنی ہے، عبادات موت کے آنے تک کرنی ہے۔ بعض لوگ دفعہ ہم کہتے ہیں نا، اچھا اس وقت نیکی کر لی تھی نا، اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے سے پہلے ہی تمام نیکیاں کرنی ہیں، تمام کی تمام نیکیاں کرنی ہیں، کسی بھی فرض سے غافل نہیں ہونا۔ ہاں جب ہوش و حواس نہ رہے موت کے آنے سے پہلے تب معافی ہے، لیکن جب تک ہوش ہے، جب تک شعور ہے، جب تک سمجھ ہے، کچھ بھی معافی نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرائض بھی ادا کرنے ہیں، عبادت بھی کرنی ہے، فرما برداری بھی کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے، ہر وقت کرنی ہے، موت کے آخری وقت تک کرنی ہے۔
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر بیٹھنا ہمارے لیے بابرکت ہو جائے, یہ جگہ ہمارے لیے گواہی دے, ٹھیک ہے, اور یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتریں کہ جب ہمیں ضرورت پڑے ان باتوں کی تو ہم ان پر عمل کریں, اور یہ باتیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, یہ علم ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, یہاں بیٹھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن